السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب ہے باب التکبیر للسجود، اور حدیث کا نمبر ہے 1082۔ باب کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے تکبیر کہنا۔ سوال ہے کہ تکبیر سجدہ کرنے کے لیے کس وقت کہی جاتی ہے؟ کیا اس وقت جب انسان کھڑا ہو اور سجدہ کرنے کا ارادہ کرے، یا جب وہ سجدہ کرنے کے لیے حرکت شروع کر دے اور وہ جو حرکت ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا ہے اس کے درمیان، یا پھر یہ ہے کہ سجدے کے اندر سر رکھے اور اس وقت اس کی تکبیر مکمل ہو؟ ساری باتیں سجدے کے اندر جا کر تو تکبیر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تین کیفیتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کھڑے کھڑے بندہ کہے اللہ اکبر اور اس کے بعد حرکت کرنا شروع کر دے، یا پہلے حرکت دے اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو حرکت دے، اس کے بعد تکبیر کہے، یا پھر یہ کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں اور تکبیر اتنی بلند کہے کہ وہ سجدے کی جانب۔ تو مطلب کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جی، حدیث پڑھیں گے تو مسئلے کی وضاحت کھل کر سامنے آئے گی۔ دونوں حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث سیدنا مطرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صلیت انا وعمران بن حسین خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، میں نے اور عمران بن حسین رحمہ اللہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ فکان اذا سجد کبر، بس وہ جب سجدہ کرتے تکبیر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ كَبَّرَ، اور جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تکبیر کہتے، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، اور جب دونوں رکعتوں سے اٹھ کھڑے ہوتے، دونوں رکعتوں سے اٹھ کھڑے ہوتے مطلب دوسری رکعت پڑھ کر تحیات کے لیے بیٹھتے اور اس کے بعد جب اٹھ کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ فلما قضا، بس جب انہوں نے جب نماز کو پورا کیا تو عمران، عمران یہ صحابی ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ سے پکڑا، انہوں نے کہا کہ لقد ذکرنی ھذا، البتہ تحقیق اس آدمی نے مجھے یاد دلا دی ہے۔ مطرف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آگے کوئی بات کہی، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی، قال کلمتن، یعنی انہوں نے کوئی کلمہ کہا، کوئی بات کہی، جس کا مطلب یہ تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھے یاد دلا دی صلاۃ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ تو یہاں پر جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اذا سجد، جب سجدہ کرتے، الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یعنی جب بظاہر دیکھا جائے جب سجدہ کرتے مطلب سجدے کے اندر جا چکے ہوتے تو شاید تکبیر تب تکبیر کہتے، لیکن اس کی پہلے ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ انسان کھڑے کھڑے جو ہے وہ تکبیر کو مکمل نہیں کہے گا، بلکہ جب وہ کھڑے ہو کر اور حرکت کرنے کا ارادہ کرے تو بہتر یہ ہے کہ اسی دوران وہ تکبیر کہے، اور تکبیر کو بہت زیادہ لمبا کھینچ کر نہیں کہنا، بلکہ اتنا انسان اس کو لمبا کرے، اتنا جانی وہ اس کو تکبیر کو الفاظ کی ادائیگی کے سامعین سن سکیں، اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے رکن کے اندر پہنچے تو مقتدی جلدی نہ کرے۔ مقتدی تو کبھی کبھار اس لیے جلدی کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہ امام نے کھڑے کھڑے ہو کر جو نا وہ کہہ دیا اللہ اکبر، ابھی امام ابھی اس نے حرکت کرنا شروع ہی نہیں کی اور پتہ چلا مقتدی پہلے سجدے کے اندر چلے گئے، یا پھر یہ کہ بسا اوقات وہ اللہ اکبر اتنا وہ لمبا کھینچ کر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جتنا وہ لمبا کھینچا کر کہہ رہا ہوتا ہے اسی دوران مقتدی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب انسان کھڑے ہو اور ابھی حرکت کرنے کا ارادہ کرے تو جو حرکت کا دورانیہ ہوتا ہے اس دوران وہ تکبیر مکمل کر لے، تاکہ جب اس کا سجدے کے اندر پہنچے تو مقتدی اس وقت حرکت کرنا شروع کریں۔ اگلی حدیث ہے 1083، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكبر في كل خفض ورفع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہا کرتے تھے ہر جھکنے میں، ورفع اور ہر مرتبہ اٹھنے میں، ہر مرتبہ جب جھکتے چاہے رکوع کے لیے ہو یا سجدے کے لیے ہو، اور ہر مرتبہ جب اٹھتے یعنی نیچے سے بلندی کی طرف تو اس وقت تکبیر کہتے۔ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، اور اپنے دائیں اور اپنے بائیں
सलाम कहते, वकान अबू बकर व उमर रदी अल्लाह अन्हुमा यफ़अलानिही, और अबू बकर और उमर रदी अल्लाह अन्हुमा ये दोनों किया करते थे। तो तकबीर लिस्सुजूद से इस हदीस का क्या ताल्लुक है कि हर झुकने के लिए तकबीर कहा करते थे। मतलब अगर हम अक्सर को देखें, तकबीर जो होती है तो गालिबन किसके लिए होती है? अमूमन झुकने के लिए होती है। उठने के लिए कभी हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहते हैं रुकू से उठते हुए। तो ये जो कहा है कि हर झुकते और यानी जो नीचे जगह है उससे बुलंदी की तरफ जाते हुए तकबीर कहा करते थे, तो इससे मुराद हमेशा यानी जो अगलब होता है ना, अगलब उसी को मद्देनजर रखते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज के अंदर दो कैफियतें हुआ करती थी, या तो रुकू के यानी नीचे की तरफ जो है वो जाते हुए, या नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए। तो फिर ये है कि हमेशा जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो तकबीर कहते हैं, और जब नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो कभी तकबीर कहते हैं और कभी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं। तो यहाँ पर यह है कि फिकुल्ल खफ्तिन व रफ़इन, इसके अंदर रुकू भी शामिल हो जाएगा कि रुकू से उठते हुए भी शायद अल्लाह अकबर कहा करते थे, कि हर झुकने में और हर उठने में तकबीर कहा करते थे। लेकिन यहाँ पर मुराद गालिब है, यानी अक्सर ऐसा ही किया करते थे। मेरा ये मजीद जो है वो यूं समझे कि गहराई वाली और पेचीदगी वाली कुछ बातें होती हैं, तो उलझन में जाने के बजाय जो असल मकसद है उस पर तवज्जो दी जाए कि सजदे के अंदर जाते हुए तकबीर कही जाएगी, और जब इंसान सजदे के लिए जाने के लिए हरकत का आगाज शुरू कर दे तो उसी वक्त वो तकबीर कहे। कुछ लोगों को देखा कि वो बाकायदा सजदे के अंदर बिल्कुल सर रख कर और फिर तकबीर कहते हैं, ये भी तरीक़ेकार गलत है। और कुछ जो लाउड स्पीकर पर बस औक़ात अइम्मा हरम तक को देखा, अइम्मा हरम तक को, यानी बहुत अजीब ये लगा कि वो बस औक़ात सजदे से उठते हैं, तकबीर नहीं कहते, और जब वो मुकम्मल खड़े हो जाते हैं तो फिर वो लाउड स्पीकर के सामने आते फिर कहते हैं अल्लाह अकबर। हालांकि तरीक़ेकार गलत है। तकबीर उसी वक्त कहनी चाहिए कि जब इंसान एक रुकन से दूसरे रुकन में मुंतकिल होना शुरू कर दे। ठीक है ना? कुछ को देखा है ना आपने यूं कि बाकायदा खड़े हो जाते हैं और फिर अल्लाह अकबर कहते हैं, या बैठ जाते हैं सजा करने के बाद, उठकर बैठ जाते हैं अच्छी तरह बैठकर, फिर कहते हैं अल्लाह अकबर, तो फिर जब लोग सजे से उठ खड़े होते हैं तो ये भी तरीक़ेकार गलत है। आगे है बाबु कैफ यखिरु लिस्सुजूद। खर्रा यखिरु का माना होता है गिरना। 1084 हदीस का नंबर है। बाब का तर्जुमा यह है कि कैफ यखिरु लिस्सुजूद, सजदे के लिए बंदा कैसे गिरेगा या कैसे झुकेगा। जी, मुनज़्ज़ह नास की तरफ से इशारा है, कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। साहब, मुझे ज़रूरी सवाल ये पूछना है कि जब हम 4 रकात पढ़ के तो तशहुद अव्वल पढ़ते हैं, तो उसके बाद दूसरे सजदे से हम उठ के तो तशहुद अव्वल पढ़ते हैं। अब उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने जब आपने दूसरे तशहुद के लिए उठना है तो फिर अल्लाहु अकबर नहीं सजदे से करना, तशहुद नहीं, वो तो रफ़ा यदैन हो गया। जब हम तीसरी रकात के लिए उठते हैं तो फिर हम खड़े होते होते, या जैसे वितर की रकात में हम तीसरी रकात के लिए भी ऐसे करते हैं, तो फिर हम सजदे, हाँ जी, वितर की रकात के लिए सजदे से उठते हुए जब हम कादा में बैठते हैं फिर हम उठते हैं क़याम के लिए, तो तब तकबीर कहनी होती है या सजदे से उठते हुए बीच में ही कादा करेंगे और फिर हम उठ के तो तकबीर वो खड़े हो जाएंगे? सही सवाल ये है कि जिस तरह हम पहली रकात में करते हैं, या फिर ये है कि जब हम वितर पढ़ते हैं और इसी तरह हम दरमियान में तशहुद के लिए नहीं बैठते और उठ खड़े होते हैं, तो उस सूरत में सजदा करने के बाद, दूसरा सजदा करने के बाद जब हम थोड़ी देर बैठते हैं और फिर खड़े होते हैं, जिसको जलसा इस्तराहत कहा जाता है, तो तकबीर किस वक्त कहेंगे? तो तकबीर हमेशा किसी भी रकात में सजदे से उठने के बाद, सजदे से उठते हुए हम तकबीर कहेंगे। बाकी सजदे से उठने के बाद जो हम बैठते हैं और उसके बाद खड़े होते हैं तो ये जलसा इस्तराहत कहलाता है, और उस वक्त जो है वो या तकबीर नहीं कही जाती। यानी ऐसा नहीं है कि इंसान सजदे से उठकर थोड़ी देर बैठ गया और उसके बाद तकबीर कही और फिर खड़ा हो गया, ये नहीं है। बल्कि सजदे से उठते हुए तकबीर कहेंगे और उसके बाद बैठकर और फिर खड़े होंगे। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद साहब। कैफ यखिरु लिस्सुजूद, सजदे के लिए कैसे बंदा गिरे या सजदे के लिए कैसे झुके। अन हकीम क़ाल बायअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला अखिर इल्ला क़ाइमन, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेअत की कि मैं ना झुकूं इल्ला क़ाइमन, मगर खड़े होकर। इस हदीस के कुछ मफहूम बयान किए गए हैं। एक मफहूम तो यह है कि मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बात पर बेअत की कि जब कभी मैं सजदे के लिए जाऊं तो सजदा करने के लिए पहले क़याम की सूरत में हूं और उसके बाद सजदे के लिए झुकूं। मतलब यह है कि बंदा रुकू में जब चला जाता है तो रुकू में जाने के बाद फौरन सजदे के अंदर ना जाए, रुकू से ही सजदे में ना जाए, बल्कि मैंने आपसे बेयत की कि मैं जब रुकू करने के बाद क़याम की हालत में आ जाऊं
تو قیام کی حالت سے سجدے میں منتقل ہوں. اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ ایک رکن کو دوسرے رکن میں داخل نہ کریں، یعنی رکوع کو سجدے کے اندر داخل نہ کریں، بلکہ قیام الگ ہے، رکوع الگ ہے، اور رکوع سے سجدے کو جدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیچ میں قیام کیا جائے. تو یہ میں نے آپ سے بیعت کی. کیا طریقہ کار ہے؟ جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز یہی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اوقات کچھ صحابہ کرام سے کچھ جو اضافی باتیں کہیں نصیحت کے طور پر، بس اوقات ان کے اندر کسی کمزوری کو دیکھتے ہوئے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوتے اور فوراً تھوڑا سا اوپر ہوئے اور فوراً سجدے کے اندر چلے گئے. ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کمزوری دیکھی ہو، ایک یہ توجیہ ہے. اور دوسرا جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات پر بیعت کی، اللہ آخر یہ کہ میں نہ گروں. انسان اپنی زندگی سے تب گرتا ہے جب وہ مرتا ہے. جب انسان مرتا ہے تو یوں سمجھے کہ پھر انسان گرتا ہے. اللہ آخر یہ کہ میں نہ گروں اللہ قائمن، مگر اس حالت میں کہ میں دین پر استقامت اختیار کیے ہوں، دین پر قائم ہوں. یعنی جب مجھے موت آئے تو اس صورت میں آئے کہ میں دین پر قائم ہوں. یہ ایک عمومی مفہوم بھی اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی میں نہ مروں مگر اس حالت میں کہ میں دین اسلام پر ثابت ہوں، جس سے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہرحال اس کے ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے جو تھوڑا دور کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ میں کسی اور کا تجارت کے اندر دھوکہ جو ہے وہ قبول کروں اور نہ کسی اور کو دھوکہ دوں. تو بہرحال یہ یعنی وہ احادیث ہے کہ وہ ان احادیث میں سے ہے کہ جن احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مشکل احادیث ہیں، عربی والی مشکل احادیث، عربی میں مشکل. جس طرح امام طحاوی رحمہ اللہ نے کتاب لیکن مشکل الاثار کے نام سے، تو اس کے اندر یعنی احادیث سے انہوں نے شرح کی جو احادیث بیک وقت کئی ایک طرح کا مفہوم رکھتی ہیں، تو یہ احادیث بھی ان میں سے ہے. تو بہرحال امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ سمجھے ہیں کہ کوئی بھی بندہ سجدے میں تب جائے کہ جب وہ قیام کی حالت میں ہو. یہ معنی زیادہ درست ہے، زیادہ قریب بھی ہے. سجدہ سے اٹھے اور دو سجدوں کے درمیان تکبیر کہنی چاہیے. جی ہاں، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی اور دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے بھی. باب رفع الیدین للسجود، یہ باب ہے کہ سجدوں کے لیے رفع الیدین کرنا. سجدوں کے لیے رفع الیدین کرنا یہ ان احادیث کے خلاف ہے کہ جن احادیث میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقامات پر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے: تکبیر تحریمہ، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور 2 رکعتوں کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. پہلے نمبر پر یہ کہ اس طرح کی تقریباً جتنی بھی احادیث ہیں کہ جن میں سجدوں کے درمیان رفع الیدین کا ذکر ہے، ان کے اندر کلام ہے. اور کچھ احادیث جو کلام سے بچی ہوئی ہیں تو علماء کا اس کے اوپر عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ ان احادیث کے خلاف ہیں کہ جن میں صرف 4 مقامات پر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے. پہلی بات کیا ہے کہ اکثر احادیث کے اندر کلام ہے، اور دوسرا یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ جب یہ ان احادیث کے خلاف ہیں، ان کے ٹکراتی ہیں کہ جن میں صرف 4 احادیث 4 مقامات پر رفع الیدین کا ذکر ہے، تو لہذا یہ ان کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ زیادہ صحیح احادیث ہے. شیخ یہ جو آپ بتا رہے ہیں 4 مقامات پر یہ رفع یدین، یہ سجدے کی بات کر رہے ہیں، سجدوں کے درمیان. جی ہاں، یہاں پر جو باب ہے وہ یہ کہ سجدوں کے لیے یعنی سجدوں کے درمیان، حدیث دیکھیں وَإِذَا سَجَدَ، یہ الفاظ ہیں. نہیں، یہ تو حدیث ہے، یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ 4 مقامات پر یہ ہے کہ سجدوں رفع یدین کیا، تو وہ 4 مقامات صرف سجدوں کے لیے ہی نہیں، بیان کیے؟ پوری نماز میں کتنے مقامات پر رفع الیدین ہوتا ہے؟ پوری نماز میں 4 مقامات پر. تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور 2 رکعتوں کے بعد جی جب تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ یہ 5واں مقام بن جاتا ہے. صحیح. 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنا، تو یہ 5واں مقام بن جاتا ہے. لہذا یا تو ان حدیث کے اندر کلام میں ضعیف ہیں، یا پھر یہ کہ اصل جو ہے نا نماز کے اندر اصل وہ عدم ہے کہ کوئی بھی کام کرنا نماز کے اندر جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی صریح اور صحیح دلیل موجود نہ ہو. اصل عدم ہے. یعنی نماز کے اندر ہم کھا بھی سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ بظاہری بات ہے کہ اس بارے میں کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی. نماز کے اندر کوئی بھی کام اضافی کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور جب کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور اگر ہے بھی صحیح تو ضعیف ہے، یا پھر یہ کہ ان احادیث کے خلاف ہے کہ جن کے اندر حرکت کرنا، کوئی کام کرنا وارد ہوا ہے، لیکن وہ محدود وارد ہوا ہے، ایک محدود یعنی 4 مقامات پر وارد ہوا ہے، اور اس کے اندر اضافی ہے. تو لہذا اصل یہ ہے کہ عدم ہے. عدم مطلب اصل ہے کہ نماز کے اندر کوئی بھی کام نہیں کرنا. تو اس اصل کو اختیار کرتے ہوئے بھی فقہا نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھار سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا ہو اور اسی کو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہو. تو اس سے کچھ نے یہاں تک گنجائش نکالی ہے کہ اگر کبھی کبھار
کبھی کبھار سجدوں کے درمیان رفع الدین کر لیا جائے تو شاید ان حدیث پر عمل ہو. اور یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ شاید پہلے اس کی اجازت تھی، یہ رفع الدین تھا، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو یہ مختلف اقوال ہیں. حدیث پڑھی ہے، کون حدیث پڑھے گا؟ جی. باب رفع اليدين للسجود عن مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته فإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ترجمہ کریں. مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بلند کرتے ہوئے نماز میں، رفع یدیہ کرتے ہوئے یعنی کہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے. نہیں، رافعا ہوتا ہے نا، معنی ہوتا ہے بلند کرتے ہوئے. رفع بلند کیے اپنے دونوں ہاتھ نماز میں، اور جب انہوں نے رکوع کیا اور جب اپنا سر بلند کیا رکوع سے، اور پھر جب انہوں نے سجدہ کیا اور جب انہوں نے اپنا سر بلند کیا سجدے سے، یہاں تک کہ یحاذی بہما فروع اذنیہ، یہاں تک کہ برابر ہو گئے ان کے دونوں ہاتھ، یعنی کانوں کی لو تک. ماشاءاللہ اجتماعی کوششوں سے ترجمہ ہو گیا. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے فی صلاتی، اپنی نماز میں، وَإِذَا رَكَعَ یعنی نماز میں مطلب جب نماز کا آغاز کیا، وَإِذَا رَكَعَ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھایا. 3 مقامات ہو گئے. وَإِذَا سَجَدَ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ اور جب اپنا سر سجدے سے اٹھایا. یہ تو مقامات اضافی ہیں، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الدین کیا، اس کے بعد ہم ہاتھ باندھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم رکوع کے بعد کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت نہیں کرتے، لیکن یہاں پر ایک اضافی چیز ہے کہ اس وقت پھر سے رفع الدین کیا اور سجدے کے اندر گئے. اور وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ اور جب اپنا سر سجدے سے اٹھایا اس وقت بھی. اور قاعدہ کے اندر کچھ احادیث میں اتحیات پڑھتے ہوئے رفع الیدین کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ انشاءاللہ آگے اتحیات کے باب میں آئے گا. جی. یحاذیہ، یہاں تک کہ یحاذیہ ان دونوں کو برابر لے جاتے، حتی یہاں تک کہ یحاذیہ بہما ان دونوں کو برابر لے جاتے، فروع اذنیہ اپنے دونوں کانوں کی لو تک، یعنی رفع الدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو برابر لے جاتے اپنے دونوں کانوں کی لو تک. اگلی حدیث ہے انہو عن مالک بن الحویرث انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ فذکر مثلہ. حدیث کی سند کے اندر صرف کچھ اختلاف ہے، باقی متن وہی ہے. اسی طرح اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے. عن مالک بن الحویرث ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل فی الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں داخل ہوتے، فذکر نحوہ آگے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کی حدیث ذکر کی جیسا کہ پیچھے گزرا. وزاد فی اس کے اندر کچھ الفاظ اضافی ہیں، اور وہ یہ ہے وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کرتے اسی کی مثال کرتے، یعنی رفع الیدین کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے اسی کی مثال کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ اور جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے فعل مثل ذلك اسی کی مثل کرتے. تو یہاں اس حدیث میں کتنے مقامات پر ایک رکعت کے اندر رفع الدین کرنا ثابت ہوا؟ یعنی نماز کا آغاز کرتے ہوئے، پھر رکوع کرتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھاتے. وہ جو ہم نے کہا نا کہ رکوع کے بعد اذکار کے بعد جو پچھلی حدیث کے اندر مزید رفع الیدین کا ذکر تھا وہ یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ رکوع کے بعد کرتے اور اس کے بعد پھر سجدے میں چلے جاتے، سجدے سے جب سر اٹھاتے پھر کرتے. تو یہ ایک رکعت کے اندر 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا ہو گیا. جی. یہ حدیث ابھی ہم نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے. یہ حدیث کا نمبر کیا تھا؟ 1085. 86 اور 87 یہ 2 احادیث آ گئیں. ابھی ہم 88 پڑھیں گے. ترک رفع الیدین عند السجود، یحاذیہ کا معنی ہے برابر لے جاتے، برابر کرتے. حاذا یحاذی محاذات، برابر ہونا ایک دوسرے کے. ترک رفع الیدین عند السجود، امام نسائی رحمہ اللہ کی اس ترتیب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سجدوں کے موقع پر رفع الیدین کو ترک کرنا ہی راجح ہے. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاه واذا ركع واذا رفع وكان لا يفعل ذلك في السجود. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے
جب نماز کا آغاز کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب اٹھتے یعنی رکوع سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سجدوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ رفع الیدین سجدوں کے موقع پر نہیں کرنا۔ باب اول ما یصل الی الارض من الانسان فی سجودہ، یہ ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے۔ آپ کے پاس 1099 یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے 1090، باب اول ما یصل الی الارض من الانسان فی سجودہ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اول سب سے پہلی چیز، اگر بابو کا مضاف الیہ بنائیں تو یہ اول پڑھیں گے اس کو۔ سب سے پہلی چیز ما یصل الی الارض، جو زمین تک پہنچے گی، من الانسان انسان سے، فی سجودی اس کے سجدے میں۔ مانا کہ جب انسان سجدہ کرنا چاہے تو سجدہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز زمین پر کیا پہنچے گی؟ گھٹنے، ہاتھ یا پیشانی؟ 1090 حدیث کا نمبر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمد احدکم فی صلاتہ، یہاں پر جی ابھی ہم نے ترجمہ نہیں کیا۔ یعمد احدکم فی صلاتہ فیبرک کما یبرک الجمل، یہاں پر حمزہ استفہام محذوف ہے۔ عمد یعمد کہتے ہیں کہ عمدن، عمدن بولتے ہیں جان بوجھ کر، ارادتن۔ یعمد احدکم، کیا تم میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے، کیا تم میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے اپنی نماز میں، فیبرک، بس وہ بیٹھتا ہے، کما یبرک الجمل، جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ تو نماز میں جانوروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ پہلے وہ اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے اور بعد میں وہ اپنی کوہنیاں وہ زمین پر رکھتا ہے۔ انسان کے جو گھٹنے ہوتے ہیں وہ انسان کے ٹانگوں میں ہوتے ہیں، اور اونٹ کے جو گھٹنے ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اس کے بازوؤں میں، اس کے، اور جو ہے انسان یعنی جو اونٹ کی جو کوہنیاں ہوتی ہیں وہ اس کی ٹانگوں میں ہوتی ہیں۔ انسانوں کی کوہنیاں انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں اور جانوروں کی کوہنیاں ان کی ٹانگوں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے وہ اپنے گھٹنے جو اس کے اگلے ہاتھوں کے اندر ہیں وہ رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کوہنیاں رکھتا ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس کی مشابہت سے بچیں، لہذا ہم پہلے کیا رکھیں گے؟ اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے۔ ایک سوال ہے، جی میں نے ائمہ حرف کو دیکھا ہے کہ وہ تو گھٹنے جو ہے نا وہ پہلے ہی رکھتے ہیں اور ہاتھ بعد میں، تو پھر اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اوپر ایک تو روایت گزری جو کہ ضعیف ہے، اور ان کا استدلال واللہ عالم شاید یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے جو گھٹنے انسانوں کی ٹانگوں کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا بھی استدلال یہ ہے کہ اونٹ کا پہلے اپنے گھٹنے رکھنا یہ شاید اس کی اگلی ٹانگیں ہیں۔ تو اس سے جو نا ان کا استدلال، یعنی اختلاف اس میں ہے کہ اونٹ کے گھٹنے ہوتے کہاں ہیں، اگلے ہاتھوں میں یا پچھلے ہاتھوں میں، اس استحاد کی وجہ سے۔ اگر اس کو اس کے آگے ہاتھوں میں مان لیا جائے جو کہ معلوم بھی ہوتے ہیں، اور جبکہ پچھلے یعنی جو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں اونٹ کی، اس کی ساخت دیکھیں تو وہ کوہنی ہی معلوم ہوتی ہے۔ جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اونٹ کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنے گھٹنے رکھتا ہے اور بعد میں اپنی کوہنیاں رکھ کر اور نیچے بیٹھتا ہے۔ اونٹ کے جو گھٹنے ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وہ گھٹنے پہلے رکھتا ہے، لہذا انسان کو منع کیا گیا کہ وہ جب سجدے کے اندر جائے تو اونٹ کی طرح پہلے اپنے گھٹنے نہ رکھے، بلکہ پہلے اپنے ہاتھ رکھے اور بعد میں گھٹنے رکھے۔ اور پھر یہ کہ یہ تکلیف دہ عمل بھی ہے، یہ اس طریقے سے یعنی پہلے گھٹنے رکھنا اور بعد میں ہاتھوں کو رکھنا، یہ ایک پریشان کن عمل بھی ہے، خاص طور پر اٹھتے ہوئے بھی، خاص طور پر اٹھتے ہوئے بھی۔ اگلی حدیث ہے 1091، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلیدع یدیہ قبل رکبتیہ ولا یبرک بروک البعیر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے۔ مکمل وضاحت آ گئی کہ اپنے دونوں ہاتھ پہلے رکھے اپنے دونوں گھٹنے رکھنے سے پہلے، ولا یبرک بروک البعیر، اور وہ نہ بیٹھے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح، ولا یبرک، اور وہ نہ بیٹھے بروک البعیر، اونٹ کے بیٹھنے کی طرح۔ تو اس حدیث کے اندر وضاحت آ گئی کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اور بعد میں اپنے گھٹنوں کو۔ اس کے اندر ایک اور لفظ استعمال ہوا ولا یبرک، تو برک یبرکو، اس کا اسم مفعول کیا آئے گا؟ جی مبروک، برک یبرک سے اسم مفعول آئے گا مبروک۔ برک کا معنی ہوتا ہے اونٹ بیٹھا، تو مبروک کا معنی کیا ہے؟ بٹھایا ہوا اونٹ، مضروب جسے ہم کہتے ہیں نا، مارا ہوا۔ مبروک
बिठाया हुआ ऊंट। तो अरब के माशरे में पता नहीं ये लफ्ज किस तरीके से राज हुआ है कि वो लफ्ज मुबारक की जगह पर मबरूक बोल देते हैं। मबरूक आप देखते हैं ना कि वो तहनियतुल आयाद, ईद के मौके पर या फिर बच्चे की वलादत के मौके पर वो जो कार्ड वगैरह होते हैं आप अरबी में देखते हैं, या फिर ये है कि अरबी में जब किसी से बातचीत होती है तो वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मबरूक। हालांकि लफ्ज मुबारक इस्तेमाल करना चाहिए, मबरूक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बाब वदअल यदैनि मअल वजहि फी सुजूद। मुबारक सही लफ्ज है या मुबारिक? क्या सही है? मुबारक। मुबारक इसमें मफूल का सीगा है ना, बारक युबारिको मुबारकतन फहुवा मुबारिकुन। मुबारक का माना होता है एक दूसरे को बरकत देने वाला, और मुबारक जिसको बरकत दी गई, बरकत की दुआ दी गई। बाबु वदअल यदैन। ईद मुबारक कहेंगे तो इसका माना होगा ईद की मुबारक देने वाला, ये मतलब होगा। ये बाब है कि अपने हाथों को रखना चेहरे के साथ सजदे में, चेहरे के साथ सजदे में हाथों को रखना, वो तो रखते ही हैं। तो इस बाब बांधने का मकसद क्या है? मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि इंसान बैठे बैठे और पहले अपने हाथों को रखे और फिर सजदा करे, ये तरीकेकार गलत है। मतलब ये है कि चेहरा और हाथ दोनों साथ साथ सजदे में जाने चाहिए। देखें किस कदर दिक्कत के साथ, बारीक बीनी के साथ वो हदीस इस बात को साबित कर रहे हैं। 1092 हदीस का नंबर है। आन इब्न उमर रफ़अहु, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने इस हदीस को मरफू बयान किया। उन्होंने फरमाया कि इन्नल यदैनि तस्जुदान, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिलाशुबा दोनों हाथ सजदा करते हैं। कमा यस्जुदुल वजहु, जिस तरह चेहरा सजदा करता है। फइदा वदअ अहदुकुम वजहहु, बस जब तुम में से कोई एक अपना चेहरा रखे सजदे के लिए। फइदा वदअ अहदुकुम वजहहु, बस जब तुम में से कोई एक अपना चेहरा रखे। फलयदअ यदैहि, बस उसे चाहिए कि अपने हाथ रखे, यानी चेहरा रखे तो चेहरे के साथ ही हाथ रखे। वइदा रफअहु, और जब चेहरे को उठाए। फलयरफअहुमा, चाहिए कि उन दोनों को उठाए। तो मालूम हुआ कि सजदे में चेहरा और यानी दोनों हाथ दोनों साथ साथ जाने चाहिए। और इस तरह उठते हुए भी इस तरह के पहले इंसान आमतौर पर जैसा कि हम करते हैं कि पहले अपना सर उठाते लेते हैं, हाथ मौजूद होते हैं, और फिर बैठ जाते हैं और उसके बाद सर हाथों को उठाकर फिर रानों पर रखते हैं, ये तरीके कार गलत है। मतलब ये है कि सजदे के अंदर सर और हाथ बैक वक्त रखने चाहिए, और उठाते हुए भी दोनों को इकट्ठे उठाना चाहिए। अगर आप इस तरह से अमल पर गौर करेंगे तो आपको नमाज के अंदर एक अजीब सी चुस्ती नजर आएगी। और वो जो है ना, वो एक जैसे मरियल बंदा नमाज पढ़ रहा हो, घसीट घसीट करे, तो वो एक अंदाज लगता है, यानी लापरवाही से। बाबुन अला कमी सुजूद, ये बाब है इस बयान में कि कितने आज़ा पर सजदा होना चाहिए। आन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, अलमानी में बरका को इसम लिया तो मबरूक तहनीयत है। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं कि लफ्ज़ मबरूक इसम है, लेकिन इसम कौन सा है? अस्मा मुश्तका में से इसम मफऊल है। इसका मादा क्या है? बरका लिया किसे क्या है? तो अलमानी, ये जो किताब यानी जो आमतौर पर एप्लीकेशन है ये बरका, ये अलमानी के नाम से। तो इसके अंदर जो ये ऑफलाइन भी काम करती है, आप इसको डाउनलोड करने, बड़ी अच्छी जो है ये ऐप है अलमानी के नाम से। उर्दू अरबी से उर्दू में भी है और अरबी से अरबी में भी है। लेकिन बहरहाल ये यूँ समझे कि ये किसी लुगत की किताब को नहीं लिखा गया, बल्कि एक मुआसिर जो लुगत है, जो मौजूदा दौर में लुगत इस्तेमाल होती है, उसको तहरीर किया गया है। ये बाब इस बयान में कि कितने आदा पर सजदा किया जाएगा। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, उमिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसजुदा अला सबअति आदा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप 7 आज़ा पर सजदा करें। वला यकुफ शारहु वला थियाबहु, और ना समेटें अपने बालों को और ना अपने कपड़ों को। सजदा करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, बिलखुसूस सजदा करते हुए अपने बालों को और अपने कपड़ों को ना समेटें, यानी कपड़ों को समेट कर, जिस तरह आप देखते हैं ना जो अरब जिस तरीके से जुबों को पकड़कर ऊपर उठाते हैं और उसके बाद सजदा करते हैं, ये तरीकेकार गलत है। और इसी तरह बालों को पीछे करके और फिर उसके बाद बंदा सजदा करे। अगर वो आगे आ रहे हैं, बिखरे हुए बाल और आगे आ रहे हैं, तो ये भी उनके लिए कपड़ों और जो है वो बालों के लिए सजदा ही होगा, सजदा ही शुमार होगा, उसी के जिम्मे में आएगा, जैसा कि शुराह ने लिखा है। तो लिहाजा अगर इंसान सजदा करता है और इंसान के जिस्म के साथ जो मुत्तसिल चीजें जो लटक रही हैं, कपड़े और बाल वगैरह, तो वो भी सजदा करेंगे, तो उनको समेटना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत बालों को खोलकर नमाज पढ़े। मतलब ये है कि यानी जो चीजें जमीन पर आ रही हैं तो फिर दौरान नमाज उनको समेटना नहीं चाहिए। अबाया को हटाना और अबाया को समेटना, इन दोनों में फर्क है।
हटाना ताकि बंदा अटक ना जाए, बंदा तो नहीं पहनता, बंदी बंदी अटक ना जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगली हदीस से तफसीर दालिका, इसकी वजाहत। अनिल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इदा सजद अल अब्दु सजद मिन्हु सबअतु आराब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना कि आप फरमा रहे थे, जब बंदा सजदा करेगा, सजद मिन्हु सबअतु आराब, तो उसके 7 आराब, आराब ये जमा है इरबुन की, माना उज़ुब, इरबुन की जमा है, माना है उज़ुब, तो माना करेंगे तो सजदा करेंगे उसके 7 आज़ा, आराब आज़ा। वजहु, नंबर 1 उसका चेहरा, वकफ़ाहु, और उसके दोनों हाथ कितने हुए? 3। वरुकबताहु, और उसके दोनों घुटने, ये हुए 5। वक़दमाहु, और उसके दोनों पांव, ये 7 हुए। वजहु, उसका चेहरा, और चेहरा 2 चीजों पर मुश्तमिल है जो सजदे के अंदर जमीन पर आना जरूरी है, एक पेशानी और दूसरा नाक। तो पेशानी और नाक दोनों पर सजदा करना जरूरी है। कुछ लोग पेशानी टिकाते हैं और नाक को खड़ा कर देते हैं, तो ये तरीक़ाकार गलत है। सजदे के अंदर नाक को जमीन पर रखना जरूरी है। रुकू के बाद सजदे जाएंगे तो कैसे बैठेंगे, क्योंकि बैठने के लिए हाथ तो पहले रखना पड़ेंगे। रुकू के बाद जब सजदे में जाएंगे तो उस वक्त हाथ पहले रखेंगे, बिल्कुल इसके अंदर कोई शक नहीं है, ठीक है ना, पहले सर। लेकिन अगर आपने एक सजदे के बाद जब दूसरे सजदे के अंदर जाना है तो उस वक्त की फिर क्या होनी चाहिए, ये बात जो पीछे गुजरा वो इसी बयान में है कि दूसरे सजदे में जब जाएंगे, फिर जाहिर बात है पहले सजदे में तो जाते हुए हाथ पहले रखेंगे, लेकिन दूसरे सजदे में हाथ और चेहरा दोनों साथ रखे जाएंगे। असुजूद अलल जबीन, पेशानी पर सजदा। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बसरत आइनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जबीनिही व अनफिही असरुल माइ व तीनी मिन सुबह लैलत 21 मुख्तसरुन। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी आंखों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अला जबीनिही, आपकी पेशानी मुबारक पर, व अनफिही, और आपके नाक मुबारक पर, असरुल माइ व तीन, पानी और गीली मिट्टी के निशानात थे। जिस तरह मस्जिद के अंदर अगर कच्चा फर्श हो और वहां खजूरों के पत्तों की अगर कोई चटाई हो और बंदा उसके ऊपर सजदा करे और वो सजदा गाह भी गीली हो, तो किस तरह जो वो इंसान की पेशानी और उसके नाक पर मिट्टी और पानी के असरात होंगे। तो मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी मुबारक और नाक मुबारक पर पानी और गीली मिट्टी, तीन बोलते हैं अतुराबुल मुख्तलतु बिल मा, ऐसी मिट्टी जो पानी के साथ मिली हुई हो, तो उसके जो है वो निशानात थे। मिन सुबह लैलत 21, 21वीं रात के सुबह को, 21वीं रात की सुबह मतलब रमजान मुबारक की जो 21वीं रात होती है जहां से इत्काफ शुरू होता है, तो दूसरे दिन सुबह मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस हालत में देखा। बहरहाल हदीस तवील है, यहाँ पर इख्तिसार के साथ जिक्र की है, और इमाम नसाई रहमहुल्लाह का ऐसे इस्तेदलाल ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी मुबारक और नाक मुबारक पर मट्टी और पानी के असरात जाहिर कर रहे थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज में सजदा इन दोनों पर किया था, पेशानी और नाक पर। इसी से इस्तेदलाल है कि ये लैलतुल क़द्र थी। आप अलैहिस्सलाम ने इस बारे में ख्वाब भी देखा था। जमीन पर अगर बिस्तर बिछा हो तो उस पर नमाज हो सकती हो जाएगी। अगर जमीन पर, पूरी जमीन पर, यानी सिर्फ इंसान सजदा करने के लिए बिस्तर इस्तेमाल ना करे, ना तकिया इस्तेमाल करे, बल्कि पूरा बिस्तर बिछा हुआ और पाक है, तो नमाज पढ़ सकते हैं। अस्सुजूदु अलल अनफी, नाक पर सजदा करना। अन इब्न अब्बास अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअतिन ला अकुफ़ अश-शअर वला थियाब अल जबहती वल अनफी वल यदैनी वल रुकबतैनी वल कदमैन। तो यहाँ पर अल जबहती वल अनफी, वहां पर पीछे था कि अलल वजह, यहाँ पर अल जबहती वल अनफी, दोनों को तफसील के साथ जिक्र करके बताया कि नाक के ऊपर भी सजदा करना जरूरी है। तो वजह मतलब सिर्फ अपने चेहरे को जमीन पर रखना इतना काफी नहीं है, बल्कि पेशानी और नाक दोनों का सजदे में जमीन से लगना जरूरी है। हदीस बाकी वाज़ेह है। अस्सुजूदु अलल यदैनी, दोनों हाथों पर सजदा करना। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आदमिन, पीछे था कि 7 आज़ा पर, यहाँ पर 7 हड्डियों पर। अलल जबहती व अशारा बियदिही अलल अनफी, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सजदा करूं 7 हड्डियों पर, पेशानी पर, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा अपने नाक की तरफ किया। वल यदैनी, ये इशारा इसलिए किया ताकि बताएं कि ये दोनों सजदे के अंदर रखना जरूरी है। वल यदैनी व रुकबतैनी व अतराफिल कदमैन, और पाँव के अतराफ, पाँव का जो तरफ होता है, पाँव के कोने, उंगलियां, पाँव की उंगलियां, उनके ऊपर। तो सजदा जब किया जाएगा तो पाँव को खड़ा किया जाता है और पाँव के अतराफ के ऊपर सजदा किया जाता है।
باب السجود علی رکبتین، یہ باب ہے کہ گھٹنوں پر سجدہ کرنا، یعنی سجدہ کرنے میں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا۔ عن ابن عباس امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی سبع ونہی ان یکفت الشعر والثیاب۔ یکفت یکف کے معنوں میں ہے یعنی جمع کرے، آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا ان یکفت جمع کرنے سے الشعر والثیاب، بالوں اور کپڑوں کو جمع کرنا مطلب سمیٹنا، علی یدیہ ورکبتیہ واطراف اصابعہ، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ سجدہ کریں اپنے دونوں ہاتھوں پر، اپنے دونوں گھٹنوں پر اور اپنی انگلیوں کے اطراف پر، مطلب پاؤں کی انگلیوں کے اطراف پر۔ قال سفیان قال لنا ابن طاؤس ووضع یدیہ، امام سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن طاؤس رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، آگے انہوں نے کے الفاظ تھے، ابن طاؤس نے روایت کی طاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ووضع یدیہ علی جبہتہ، ووضع یدیہ علی جبہتہ، جب انہوں نے حدیث بیان کی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کریں اپنے ہاتھوں پر اور گھٹنوں پر اور اپنی انگلیوں کے اطراف پر، تو ابن طاؤس رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، تو آگے یہ بھی کہا کہ ووضع یدیہ علی جبہتہ، کہ میرے والد نے حدیث بیان کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رکھا اپنے دونوں ہاتھوں کو علی جبہتہ، اپنی پیشانی پر، وامرھا علی انفہ، اور ان کو گزارا اپنی ناک پر، پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ان کو نیچے کی طرف لے آئے، گزارا اس کو اپنے ناک پر۔ قال، انہوں نے آگے کہا کہ ھذا واحد، یہ ایک ہے، مطلب چہرہ یہ ایک ہی ہے، یہ نہیں کہ ناک ایک الگ ہے عضو ہے اور پیشانی کے الگ عضو ہے، بلکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ چہرے کو بھی سجدے میں رکھیں، تو یہ ناک اور پیشانی دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ الفاظ جو ہے وہ محمد بن منصور کے ہیں، حدیث کے الفاظ امام نسائی رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، جی یہ جو کتاب ہے باقی الفقہ المیسر مختلف مکتبات میں بھی یہ کتاب ملتی ہے، باقی فوٹو کا بھی اگر یہاں سے لینا چاہے تو شاید بروج والے ان کے پاس ہوں گے انشاءاللہ، آپ ان سے لے لیجیے۔ الباب الثالث، تیسرا باب، فی مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے بارے میں۔ یہ ہم پہنچے تھے اما صلاۃ العشاء، جی یہاں سے نا، جی پڑھ لے آپ میں سے کوئی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة، لحديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. جی بس اما صلاۃ العشاء، لیکن نماز عشاء کا جو ٹائم ہے، فیبدأ وقتها، اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے، من مغیب الشفق الاحمر، یعنی فضا میں جو سرخی ہے، سرخی کے غائب ہونے سے لے کر جب وہ غائب ہو جاتا ہے اس وقت سے عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے، الی نصف اللیل، آدھی رات تک۔ آدھی رات تک یہ افضل والا جو وقت ہے، جی لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: وقت صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کا وقت، الی نصف اللیل الاوسط، درمیانی آدھی رات تک، یعنی درمیانی سے مراد جب رات دن دونوں جو ہے برابر کا ہو جائے، رات دن دونوں تقریباً ٹائم برابر کا ہو جائے، تو اس رات کا جو آدھا حصہ ہے وہ مراد ہے، جی۔ اور یہاں پر اب ہر رات کے حساب سے جو آدھی رات ہوتی ہے، اب آدھی رات کا جو ٹائم ہے وہ ایک ٹائم نہیں رہتا، سال میں مختلف
ایام کے حساب سے مختلف راتوں کے حساب سے ٹائم میں کبھی کمی آ جاتی ہے، کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی رات جو ہے مختصر ہوتی ہے اور کبھی رات لمبی ہوتی ہے. تو اس حساب سے آدھی رات کا جو تعین ہے وہ ایک خاص ٹائم کے حساب سے نہیں ہوتا. مثلا رات 12 بجے، یہ رات 12 بجے ہمیشہ 12 بجے آدھی رات نہیں ہوتا، کبھی اس سے پہلے بھی آدھی رات ہو جاتی ہے. جی ہاں، تو یہ مراد ہے. اور رات کا جو وہ ہے ٹائم کب سے شروع ہوگا؟ رات کا ٹائم مغرب کا ٹائم داخل ہونے سے ہی، سورج غروب ہونے سے ہی رات کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اب مثلا آج کل تقریباً 5:50 پہ تقریباً اذان ہوتی ہے تقریباً، ہاں مغرب کی اذان جو ہے تقریباً. تو 5:50 سے لے کر آگے جو فجر کی جو اذان ہے وہ بھی تقریباً آج کل جو فجر کا ٹائم ہے وہ 5:15 پہ یا 5:20 پہ فجر کا ٹائم ہو رہا ہے. جی ہاں، تو جی ہاں، تو اب یہاں 5:50 سے لے کر 5:20 کو جب ان دونوں کو جمع کر کے ان کا جو آدھا ٹائم ہوگا وہ آدھی رات شمار ہو جائے گی. جی رات کا جو ٹائم ہے وہ جب مغرب کا ٹائم داخل ہوتا ہے، وقت اس وقت سے حساب ہوگا، اس وقت سے رات ہوگا. اب اس وقت سے لے کر صبح جو ہے فجر طلوع ہونے کے ٹائم تک دیکھا جائے، دیکھنے کے بعد اس کو آدھا حصہ اس طرف آدھا حصہ اس طرف کرے تو وہ ٹائم جو ہے ہو جاتا ہے تقریباً آج کل. جی وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا، اور عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے. إِلَىٰ آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، افضل وقت کا جو آخری ٹائم ہے اس وقت، یعنی آدھی رات کے ٹائم پہ نماز پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے. ما لم تکن مشقتاً، جب تک وہ مشقت نہ ہو، جب تک اس میں یعنی نمازیوں کے لیے تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو. اور اگر تکلیف ہو، تکلیف کا باعث بنے تو عشاء کی نماز بھی وقت داخل ہونے کے بعد جو ہے آدھی رات سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لے اگر مشقت کا امکان ہے. تو لوگ تھک جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، یا مختلف قسم کے جو ہے ان یعنی اسباب اور ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں، تو اگر اس وجہ سے ان کو مشقت ہوتی ہو تو پہلے اس نماز کو ادا کی جائے. پھر کہا جاتا ہے وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا، یعنی عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے. جی والحدیث بعدها، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دنیاوی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے. لغیر مصلحت، بغیر کسی مصلحت کے، جس میں فائدہ نہ ہو، مصلحت نہ ہو، تو دنیاوی باتیں کرتے رہنا عشاء کی نماز کے بعد یہ مکروہ ہے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے. اور مثلا کچھ لوگ آج کل خصوصاً یعنی واٹس ایپ پہ بیٹھتے ہیں یا فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، مختلف قسم کے ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ بھی عشاء کے بعد بات کرنے کے یعنی مسائل میں آ جاتا ہے جو کہ مکروہ سمجھا جائے گا. صرف ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مل بیٹھ کر بات کرنا، ایک مجلس میں دنیاوی باتیں کرتے رہنا، صرف یہ مکروہ نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ہے. اور ساتھ ساتھ اگر کوئی ساتھ سمندر پار بیٹھا ہوا ہو، آپ اس کے ساتھ فیس بک پہ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں اور دنیاوی بحث و مباحثہ میں ہے، واٹس ایپ پہ دنیاوی بحث و مباحثہ میں ہے، یہ سب اسی زمرے میں آ جائے گا اور یہ سب جو ہے صحیح نہیں ہے. اور یہاں تک وہ مطلب اس چیز کو میں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو، اور ہر قسم کے ناپسندیدہ عمل سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. عشاء کے بعد خبریں وغیرہ سننا بھی یہ بھی مکروہ ہے، خبریں وغیرہ سننا بھی مکروہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. جی 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 ہاں، اصل میں دعوت بھی اس سے پہلے ہونی چاہیے، عشاء سے پہلے. اور البتہ اگر کوئی دعوت ایسی دعوت ہو جو دینی پروگرام ہو، دینی پروگرام ہے، درس و تدریس ہے، سوال و جواب ہے، تو یہ عشاء کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، اور اس طرح کی مجلسیں عشاء کے بعد بھی قائم کی جا سکتی ہے جو علمی ہو، جس میں فائدہ ہو. اور اگر اس میں فائدہ نہ ہو، دنیاوی فضول بحث میں، تو وہ درست نہیں ہے. جی حسن ہے، آپ نے اچھا سوال کیا. اگر کسی کو
عشاء کی نماز سے پہلے کسی بھی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نیند آ رہی ہو، تو ایسی صورت میں کیا وہ سو سکتا ہے؟ حالانکہ اگر وہ اسی حالت میں نماز پڑھے تو نماز میں بھی نیند آنے کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے. ہاں، تو ایسی صورت میں وہ یعنی تھوڑی دیر سو جائے، آرام کر لے، پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے. جی، یہ مکروہ نہیں ہے. جی. لحدیث ابی برزہ، سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کان یکرہ النوم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند فرماتے تھے نیند کو، قبل العشاء، عشاء کی نماز سے پہلے، والحدیث، اور بات کرنے کو، بعدہا، عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو آپ ناپسند فرماتے تھے. اور عشاء سے مراد عشاء کا وقت، عشاء کی نماز. اور اگر عشاء عین پر زبر کے ساتھ ہو تو کیا معنی ہوگا؟ رات کا کھانا. احسنتم. جی بالکل. تو اس صورت میں رات کا کھانا ہے. جی، زبر کے ساتھ ہو تو رات کا کھانا، زیر کے ساتھ ہو تو رات کا ٹائم، عشاء کا ٹائم، عشاء کی نماز. جی. آدھی رات کے بعد نماز عشاء پڑھنا کیسا ہے ثواب کے حوالے سے؟ اگر کسی عذر کی وجہ سے آدھی رات کے بعد بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو پورا ثواب ملے گا. لیکن بلا عذر آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا، یہ اس کو پورا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا، جو افضلیت والا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. البتہ عشاء کی نماز کا ثواب تو انشاءاللہ مل جائے گا اور قبول ہو جائے گی اور ادا ہو جائے گی انشاءاللہ اس کی طرف سے. جی، یہ کراہت اس لیے بھی ہے، اس کے بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہے. یہاں پر پوچھ رہے ہیں استاد جی، یہ کراہت اس لیے تاکہ انسان وقت پر سو جائے. بالکل، انسان وقت پر سو جائے، اور جب وقت پر سو جائے گا تو صبح کی نماز بھی مل جائے گی، تہجد کی نماز بھی مل جائے گی، اس کو تہجد پڑھنے کا بھی توفیق ہو جائے گی اللہ کی طرف سے. اور صبح کے ٹائم پہ فجر کی نماز جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی باجماعت نماز پڑھنے کا اس کو توفیق ہو جائے گی. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور اس سے حتیٰ کہ ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ جلدی سونے سے اور رات کو جو ہے مکمل طور پر سونے سے انسان کی صحت بھی جو ہے بہتر رہتی ہے. انسان کی صحت بھی بہتر رہتی ہے اس وجہ سے، جلدی سونے سے. جی. اور جتنا زیادہ اندھیرا میں سوئے گا اتنا ہی نیند میں راحت ملے گی. جی ہاں. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان سونے کا ارادہ کرے تو چراغ وغیرہ اس کو بجھا دے. جی ہاں. ووقت صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز کا وقت، من طلوع الفجر الثانی، فجر ثانی کے طلوع سے لے کر، یعنی دوسری فجر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے فجر الاول ہے جس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، ایک ہے الفجر الثانی، دوسری فجر، یعنی اس کو کہتے ہیں صبح صادق کہا جاتا ہے. صبح کاذب میں یہ ہوتا ہے عموماً، ابھی شہروں میں ہمیں اس طرح کے حوالے سے خاص یہ علامات خاص ہمیں پتہ نہیں چلتا. نہیں تو صبح کاذب میں یہ ہوتا ہے، صبح کاذب یعنی تہجد کے جو ٹائم ہے وہ عموماً صبح کاذب ہے. اس ٹائم پہ فضا میں ایک سفیدی، جس طرح کی جو ہے لومڑی کا جو دم ہے اس طرح کے ایک سفیدی پھیل جاتی ہے فضا میں، تو یہ صبح کاذب ہے. اور صبح صادق میں یہ ہوتا ہے کہ فضا میں آسمان کے بیچ میں نہیں بلکہ کناروں میں سفیدی پھیل جاتی ہے، کناروں میں. یہ صبح صادق ہے، یہ صبح صادق ہے جو کہ فجر کی نماز کا ٹائم اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب آسمان کے کناروں میں سفیدی پھیل جاتی ہے، کناروں میں. اور یہ صبح صادق ہے، فجر کے ٹائم داخل ہوتا ہے. صبح کاذب اس سے پہلے وہ جو میں نے بتایا، اہل علم لکھتے ہیں کہ آسمان کے بالکل یعنی سنٹر میں، کناروں میں نہیں، سنٹر میں یعنی سفیدی وہ لومڑی کی دم کی طرح جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، اس طرح ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب وہ وقت. جی جی، میں نے یہی بتایا کہ شہروں میں یہ خاص نظر نہیں آتا. اگر دیہات میں چلا جائے یا کسی ریگستان میں چلا جائے جہاں پر کوئی بجلی وغیرہ نہ ہو تو یہ چیزیں محسوس ہو جاتی ہے. جی ہاں. اس کے لیے آپ کو کسی دیہات میں بھی جانا پڑے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں. اور اسی طرح آسمان میں جو ستارے وغیرہ ہیں مختلف قسم کے، وہ سب وہاں جا کر پتہ چل جاتا ہے. جی ہاں. اس کے بعد ہے وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا، فجر کی نماز جلدی سے پڑھنا مستحب ہے. فجر کی نماز جلدی سے پڑھنا مستحب ہے. اذا تحقق، جب ثابت ہو جائے، طلوع الفجر، فجر طلوع ہونے کے بارے میں جب ثابت ہو جائے تو جلدی فجر کی نماز پڑھی جائے. آج کل الحمدللہ گھڑیاں ہیں اور ان گھڑیوں کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فجر کا وقت کب داخل ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے. تو ان کو دیکھ کر جلدی نماز پڑھی جائے.
یہ زیادہ افضل ہے. البتہ ایک حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی فجر کو زیادہ روشن کر کے پڑھو کیونکہ اس میں اجر بڑا ہے، اجر زیادہ ہے. وہ حدیث بھی صحیح ہے، وہ حدیث بھی صحیح ہے. اب وہ حدیث اور جو غلط والی جو حدیث آتی ہے تغلیظ والی، یعنی اندھیرے میں پڑھنا فجر کی نماز، ان دونوں میں اب کیا تطبیق ہو سکتی ہے، کیا جمع ہو سکتی ہے، کیا موافقت ہو سکتی ہے، یا دونوں میں تعارض ہے؟ دونوں میں تعارض نہیں ہے. اسی لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ان دونوں میں جمع اس طرح کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اسفروا بالفجر، فجر کو زیادہ جو ہے روشن ہو کر پڑھو، فإنه اعظم للأجر، وہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے، زیادہ اجر ملے گا. اس میں انہوں نے جمع یہ کیا ہے کہ فجر کی نماز میں لمبا قیام ہو، شروع اندھیرے میں فجر کی نماز شروع کی جائے اور لمبا قیام ہو، قرات لمبی ہو کر جو ہے فجر کی نماز ختم کیا جائے جب روشنی ہو جائے، زیادہ روشن ہو جائے. تو ان دونوں حدیثوں کے درمیان اس طرح جو ہے جمع کیا ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے. تو لہذا فجر کی نماز شروع کی جائے اندھیرے میں، تاریکی میں، اور قرات لمبی ہو یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے، اس وقت فجر کی نماز ختم کی جائے. تو اس حدیث کا مفہوم اور اس حدیث کا مقصد اور مراد یہ ہے. بات سمجھ آئی؟ اور ہمارے بہت سارے مسلمان فجر کی نماز کے حوالے سے کچھ غلطیاں کرتے ہیں، تو ان کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. بہت ساری مساجد میں جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اگر نماز کھڑی ہے تو کچھ لوگ سائڈ پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سنت. یہ درست نہیں ہے، یہ خلاف سنت کام ہے. ٹھیک ہے، فجر کی سنت کی، فجر کی نفل کی بہت بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں جو ہے نفل، جو سنت جو 2 رکعتیں ہیں، یہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے افضل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور فجر کی جو سنت ہے وہ فرض سے پہلے ہی ادا کرنی چاہیے. فجر کی سنت فرض سے پہلے ادا کر لینی چاہیے، یہ اس کا ٹائم ہے. لیکن اگر جماعت کھڑی ہو، جماعت شروع ہو چکی ہو، تو ایسی صورت میں فجر کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز شروع ہو چکی ہو، جب فرض نماز کھڑی ہو، تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے. تو لہذا فجر کی نماز میں بہت سارے مسلمان غلطی کرتے ہیں، ادھر جماعت کھڑی ہے اور یہاں پر وہ سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مرد حضرات جو مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. عورتیں عموماً گھروں میں نماز پڑھ لیتی ہے، تو وہ اگر مسجد میں فرض نماز شروع بھی ہو چکی ہو، قرات گھر میں وہ سن رہی ہو، تب بھی وہ اپنی نماز کو پہلے وہ سنت پڑھیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرض پڑھ لیجئے. لیکن مرد حضرات جب مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے، تو وہ جب نماز کھڑی ہو فرض، تو اس صورت میں سنتیں ادا کرتے رہنا کونے میں یہ درست نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے، فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو جو پکڑ لیا، فرمایا کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، صحابی رسول نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 سنتیں جو ہے میں نے نہیں پڑھی تھی، مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، نماز کھڑی ہو چکی تھی، تو میں یہ پڑھ رہا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاموش ہونا اور ان کو نماز پڑھنے دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر کی سنت پہلے پڑھنے کا، فرض سے پہلے پڑھنے کا ٹائم نہ ملے تو وہ بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. جی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اچھا، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. هذه هي الاوقات التي يشرع اداء الصلوات فيها، یہ وہ اوقات ہیں جن میں 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ پڑھنا مشروع ہے. هذه هي الاوقات التي، یہ وہ اوقات ہے جو یشرع فيها، جس میں مشروع ہے، جس میں اجازت ہے، اداء الصلوات الخمس فيها، 5 وقت کی نماز کا ادا کرنا ان میں، ان ٹائموں میں، ان اوقات میں. فیجب علی المسلمین، بس واجب ہے مسلمانوں پر، التقید بذالک، ان کے ساتھ جو ہے مقید رکھے، یعنی ان اوقات کو، ان اوقات کے حساب سے وہ نماز پڑھے. مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے اوقات کو مقید کر دے، معین کر دے، محدود کر دے ان اوقات کے ساتھ. والمحافظۃ علیہا، اور ان پر حفاظت کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، فی وقتہا، ان کے وقت میں، ان نمازوں کی حفاظت کرنا اپنے وقت میں، اپنے اوقات میں، یہ مسلمانوں پر
فرض ہے, واجب ہے. وترک تاخیرہا, اور نمازوں کو تاخیر کے ساتھ پڑھنے کا ترک کرنا, چھوڑنا, نمازوں کو دیر سے پڑھنے کا چھوڑنا, ترک کرنا, یہ مسلمانوں پر واجب ہے. یعنی مسلمان انہی اوقات میں یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان کو اپنے اپنے اوقات میں ادا کرے. لأن اللہ توعد, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے, الذین یؤخرونہا, ان لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے, ڈرایا ہے, جو نمازوں کی تاخیر کرتے ہیں, دیر سے پڑھتے ہیں, عن وقتہا, اپنے وقت سے, نمازوں کے وقت سے دیر سے. اب بعض لوگ بلا وجہ جو ہے ظہر کی نماز کو عصر کے ٹائم پہ, اور عصر کو جو ہے آخر میں سورج غروب ہونے کے بالکل قریب میں, سورج کا جب کلر جو ہے زرد پڑ چکا اس وقت پڑھ لیتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کچھ لوگ, عصر کی نماز کو مغرب کے ساتھ پڑھتے ہیں, یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے. عصر اور مغرب کبھی بھی جمع نہیں ہوگا, حتیٰ کہ عذر کی حالت میں بھی عصر اور مغرب کی نماز جمع نہیں ہوگا. عذر کے اوقات میں, عذر کی حالت میں ظہر اور عصر کو, مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے, خواہ مرد ہو یا عورت ہو. لیکن اگر عذر ایسا ہو جس کی وجہ سے عصر کو مغرب کے ساتھ پڑھ لے, یہ درست نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. فقال تعالی, بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فویل للمصلین, بس ان نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل جہنم میں ایک طبقے کا نام بھی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, اور ویل کا معنی ہلاکت اور افسوس کا معنی بھی ہے. جی ہاں, اب انسان جب اس جگہ میں, والعیاذ باللہ, اللہ بچائے, وہاں پر جب اس کو پھینک دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ افسوس تو ہونا ہی ہے, ہلاکت اور تباہی اور بربادی جو ہے اس کے لیے تو ہے ہی ہے. تو فویل پس ویل ہے, تو ویل جہنم کے ایک یعنی طبقے کا نام بھی ہے, اور ویل کا معنی جی ایک وادی کا نام ہے, جی بالکل وادی کا نام یا طبقے کا نام بالکل, اور اس کا معنی افسوس اور ہلاکت اور بربادی کا نام ہے. کن نمازوں کے لیے ویل ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ لوگ جو اپنے نمازوں کے حوالے سے وہ غفلت برتتے ہیں, غافل ہوتے ہیں, یعنی ٹائم پہ نماز ادا نہیں کرتے, بعد میں ادا کرتے ہیں, بعد میں بطور قضا جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. یا اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کی توجہ ساتھ نہیں رہتی, بالکل ہی پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھی ہے کیا نہیں پڑھی ہے, کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اب ایک شخص کو اس کا ترجمہ بھی معلوم نہ ہو تب بھی اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی, اللہ نے مجھے, اس سے دل میں ایک خاص قسم کی خوشی جو ہے, خوشی کی لہر دوڑتی ہے اب, اور وہ مطمئن ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے نماز میں کیا سورت پڑھی ہے اور کیا میں نے دعائیں پڑھی ہے, کس طرح میں نے نماز پڑھی ہے, کچھ بھی پتہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے ویل ہے, والعیاذ باللہ. اور دوسری بات ان لوگوں کے لیے جو بلا عذر شرعی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں اور نمازوں کو دیر سے پڑھتے ہیں. وقال تعالی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فخلف من بعدهم خلف, فخلف من بعدهم خلف, بس ان کے بعد جو ہے کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے, ناخلف لوگ آئے, انہوں نے جو ہے فخلف وہ جانشین بن گئے, کچھ ناخلف لوگ. اب وہ ناخلف لوگ جو ہے ان کو ناخلف کیوں کہا گیا؟ اضاعوا الصلاۃ, جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا, واتبعوا الشہوات, اور وہ شہوات کے پیچھے پڑ گئے, خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے. فسوف یلقون غیا, بس ان قریب یہ لوگ پا لیں گے غیا, سخت قسم کی عذاب کو, سخت قسم کی عذاب کا سامنا کریں گے یہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور شہوات کے پیچھے چلتے ہیں. والغی هو العذاب الشدید, غی سے مراد وہ سخت عذاب ہے, المضاعف جو کہ دگنا عذاب ہے, دگنا. والشر, اور برائی, والخیبت, اور ناکامی, فی جہنم, جہنم میں, عیاذا باللہ, اللہ کی پناہ, عیاذا پناہ باللہ, اللہ کی. واداء الصلوات فی اوقاتها, اور نمازوں کا ادا کرنا ان کے ٹائم پہ, من احب الاعمال الی اللہ وافضلها, من احب الاعمال, تمام اعمال میں سے
سب سے محبوب ترین عمل، سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ، اللہ کے ہاں، وہ افضلھا، اور تمام اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے نمازوں کو اپنے اوقات میں، یعنی اپنے اوقات میں اپنے وقت پہ ادا کرنا، یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے اللہ کے ہاں اور سب سے افضل ترین عمل ہے۔ فقد سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق پوچھا کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، ای العمل احب الی اللہ، ای العمل، کون سا عمل، احب الی اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ترین ہے۔ احب یہ صیغہ اسم تفضیل ہے، احب یعنی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں، وہ کون سا عمل ہے؟ تو قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز ادا کرنا، یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے اللہ کے ہاں۔ الباب الرابع، جی آن لائن والوں میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لیجئے۔ فی شروط الصلاۃ وارکانها وادلۃ ذلک، جی وادلۃ ذلک وحکم تارکها۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ مائک ہے؟ مائک مائک نہیں ہے؟ مائک، اچھا چلو آپ میں سے کوئی پڑھ لیجئے، ابھی پڑھ رہی تھی یا وہ تھا؟ اصل میں آپ لوگوں سے اس لیے کہتا ہوں کہ ایک طالب علم کا عبارت کا صحیح معنوں میں پڑھنا یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی۔ غلطیاں ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، استاد کے سامنے غلطی ہونا یہ اس طالب علم کے لیے بھی رحمت ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے رحمت ہے، چونکہ جب وہ غلط پڑھتا ہے تو استاد اس کی تصحیح کرتا ہے، جس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور دیگر طلباء کو بھی فائدہ ہوگا۔ الخیبہ کا معنی ہے ناکام، ناکامی۔ جی الباب الرابع جی في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها، حکم تاریخ۔ وفيه مسائل. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. عدد الصلوات المكتوبة 5، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها، وقد دل على ذلك حديث طلحة، حدیث کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ ہے ذالکہ کا خبر ہے نا، نہیں، یہ مشار الیہ ہے، ہاں مشار الیہ، جی یہ مشار الیہ جو ہے یہاں پر مجمع ہوا ہے۔ جی شیخ یہ حدیث جو ہے وہ فاعل ہے نا، دلہ کی، یہ فاعل ہے، اصل دلہ فعل ہے، دلہ کا فاعل ہے، دلہ یعنی علی ذلک حدیث طلحہ بن عبید اللہ، تو حدیث یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوعات میں سے، مرفوعات کتنے ہیں؟ 8۔ صحیح جی۔ طلحة بن عبید الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم، 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البداية، من أهل البادية، من أهل البادية، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم صدق. الحديث. احسنت بارک اللہ۔ اچھا ان علینا 5 صلوات، 5 کیوں ہے؟ 5 نہیں، 5 زبر کے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول کے لیے فعل ضروری ہے۔ ہاں یہ کبھی کبھار میں پوچھتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی آپ کچھ بتائیں گے زبر کے ساتھ کیوں ہے، یہ پیش کیوں نہیں ہے 5؟ جی کون جواب دے گا؟ تمیز نہیں، تمیز بھی نہیں۔ ان علینا 5 صلوات، 5 صفت نہیں، صفت بھی نہیں۔ ہاں انکا اسم ہے، احسنت جی۔ ان کی خبر نہیں، ان کی خبر مرفوع ہوتا ہے، ان کا اسم ہے یہ۔ ان علینا 5، یہاں پر آن لائن والوں نے جواب دے دیا، جی ہاں۔ تو
ان علینا خمسہ، یہ خمسہ جو ہے یہ اس میں ان ہے، اس میں ان. اور یہ بھی یاد رکھیے جار مجرور عموماً جار مجرور جو ہے وہ ان کا جو ہے اسم نہیں ہوتا، ان کا اسم نہیں ہوگا جار مجرور. اسی طرح کانا وغیرہ کا بھی اسم نہیں ہوگا. جب ہم کہتے ہیں ان فی الفصل طالبتن، ان فی الفصل طالبتن، تو طالبتن جو ہے یہ اس میں ان ہے. اسی طرح ان علینا خمس صلوات. خیر بھی ہم آگے بڑھتے ہیں. المسألۃ الاولی، نہیں الباب الرابع، چوتھا باب، فی شروط الصلاۃ، نماز کے شروط کے بارے میں، و ارکانها، اور اس کے ارکان کے بارے میں، و ادلۃ ذالک، اور اس پر دلائل جو ہے، ادلہ جمع دلیل ہے، و حکم تارکھا، اور نماز ترک کرنے والے کے حکم کے بارے میں کیا حکم ہے. وفیہ مسائل، اب اس میں مسائل ہے، یہی مسائل ہے. المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ، فی عدد الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کی تعداد کے بارے میں. فی عدد الصلوات المکتوبہ، مکتوبہ سے مراد فرض، الصلوات نمازوں کی، عدد تعداد، فی اس کے بارے میں، یعنی فرض نمازوں کی تعداد کے بارے میں. یعنی فرض نماز کتنے ہیں؟ عدد الصلوات المکتوبۃ خمس، فرض نمازوں کی تعداد 5 ہے. وہی الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء. اس سے معلوم ہوا کہ وتر کی نماز فرض نہیں ہے، بلکہ وہ یعنی سنت میں سے سنت مؤکدہ ہے. وہی مجمع علیہا، اور اس پر جو ہے اتفاق ہے تمام علماء کا کہ فرض نماز 5 ہے. وہی، اور یہ مجمع اتفاق شدہ ہے، اجماع شدہ ہے، علیہا اس پر، یعنی یہ اس مسئلے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایک رات اور ایک دن میں 24 گھنٹے میں جو ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے. وقد دل علی ذلک، اور تحقیق دلالت کی ہے اس پر، حدیث طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر جو ہے دلالت کرتی ہے. ان عربیا، یقیناً ایک دیہاتی، قال، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، ماذا فرض اللہ، کیا فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، علی مجھ پر، من الصلاۃ نماز میں سے، کون سی نماز اللہ نے مجھ پر فرض قرار دیا ہے. قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 5 صلوات فی الیوم واللیلۃ، ایک دن اور ایک رات میں 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. وحدیث انس رضی اللہ عنہ، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فی قصۃ الرجل، انس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادموں میں سے خادم تھے، فی قصۃ الرجل، اس آدمی کے قصے کے بارے میں جس میں وہ آدمی کو کہاں سے تھا، من اہل البادیتی، وہ دیہاتی آدمی تھا، دیہات میں رہنے والا. اعرابی کا معنی بھی دیہاتی ہے، اور اہل البادیہ کا معنی بھی دیہاتی ہے، دیہات میں رہنے والا. اس حدیث یا اس آدمی کے قصے میں جو ہے، جو کہ دیہات والا ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس دیہاتی آدمی نے کہا تو وقولہ، اور اس کا قول، للنبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے جو بات کہی اس کے بارے میں. اب اس نے کیا بات کہی، اس دیہاتی آدمی نے کہا، وزعم رسولک، اور آپ کے قاصد نے یہ گمان کیا ہے، آپ کے قاصد نے، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا مختلف جگہوں پہ، تو جس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی گئے تھے جس کو اللہ کے رسول نے بھیجا ان کے علاقے میں، تو وہ دیہاتی آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ سمجھا ہے، یہ گمان کیا ہے، ان علینا 5 صلوات، یقیناً ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں ہیں، فی یومنا و لیلتنا، ہمارے دن میں اور ہماری رات میں، یعنی ہمارے ایک دن اور ایک رات میں 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہے. یہ آپ کے ایلچی نے، آپ کے قاصد نے یہ کہا. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ، انہوں نے سچ کہا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک دن اور ایک رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے. المسألۃ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ، علی من تجب، کن پر واجب ہوتا ہے 5 وقت کی نمازیں، کن پر واجب ہوتا ہے. جی المسألة الثانية على من تجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين، ويضرب عليها ل10، لحديث رفع القلم عن 3، رفع القلم عن 3، فذكر منها ضعن الصبي حتى يحتلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. احسنت، بارک اللہ. المسألۃ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ، علی من تجب، کن پر واجب ہے نماز، 5 وقت کی نمازیں کن پر واجب ہے. تجب علی المسلم البالغ العاقل،
5 वक्त की नमाजें वाजिब है, फर्ज है हर मुसलमान बालिग आकिल पर, गैर अल हायदी वन नुफसा, जो कि हाइजा और निफास वाली औरत ना हो, यानी इस दौरान हैज नहीं आ रहा हो और निफास नहीं आ रहा हो। वयुमरु बिहा, और हुक्म दिया जाता है इन नमाजों के बारे में, अस्सबिय्यु, बच्चे को भी हुक्म दिया जाता है, इदा बलगा सबअ सिनीना, जब बच्चे की उम्र पहुंच जाए 7 साल की, जब बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए तो उस बच्चे को भी हुक्म दिया जाता है कि वो नमाज पढ़े। वयुद्रबु अलैहा लिअशरिन, और उस पर यानी मारा जाता है बच्चों को, लिअशरिन, जब उनकी उम्र 10 साल की हो जाए, 10 साल की हो जाए और नमाज न पढ़े तो बच्चों को जो है मारा जाता है, उनको सजा दी जाती है, हल्की फुल्की सजा दी जाती है, ऐसी मार नहीं कि उनकी हड्डी टूट जाए और उनको जो है चोट लगे, ऐसी मार नहीं, बल्कि आम उनको जो है तरबियत की खातिर उनको मारा जाता है। हालांकि वो टाइम अभी भी नमाज उन पर फर्ज नहीं है, लेकिन एक तरबियत की खातिर उनको थोड़ी बहुत सजा दी जाएगी जब वो नमाज न पढ़े। ली हदीस ही, यानी ली हदीस, इस हदीस की वजह से, यानी उन पर फर्ज नहीं है, इस हदीस की वजह, उसकी दलील है फर्ज नहीं है बच्चों पर नमाज। उसकी क्या दलील है? फरमाया नबी अलैहि सलाम ने, रुफ़िअल क़लमु अन सलासतिन, 3 किस्म के लोगों से कलम को उठाया गया है। अब ये 3 किस्म के लोगों में से एक किस्म क्या है? फ़ज़करा मिन्हा, बस आपने जिक्र किया नबी अलैहि सलाम ने इन 3 लोगों में से, व अनिस्सबिय्यि हत्ता यहतलिमा, और बच्चे से भी कलम को उठाया गया है, हत्ता यहतलिमा, यानी जब तक वो यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए, यानी जब तक वो बालिग ना हो जाए उस वक्त तक उससे कलम को उठाया गया है, और जब वो बालिग हो जाए तो उस पर जो है नमाजें फर्ज हो जाती है और हर सूरत में उसको नमाजें अदा करनी होगी। वलिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कौल की वजह से, मुरू औलादकुम, मुरू हुक्म दो, मिन अमर यामुरु से, मुरा मुरू, मुरी मुरा मुरना, तो मुरू औलादकुम, अपनी औलाद को हुक्म दो, बिस्सलाती, नमाज के बारे में, यानी नमाज पढ़ने के बारे में, लिसबइन, जब उनकी उम्र 7 साल की हो जाए, 7 साल में, वज़रिबूहुम, और उनको मारो, अलैहा, उस पर, यानी नमाज छोड़ने पर उनको मारो, लिअशरिन, जब उनकी उम्र जो है 10 साल की हो जाए, जब 10 साल की हो जाए और नमाज ना पढ़े तो बच्चों को मारो, यानी मार हल्का जो है मार, ऐसी नहीं कि शदीद मार हो। और ये हदीस उन लोगों पर भी रद्द है जो उमूमन कहते हैं कि मार नहीं प्यार हर सूरत में, ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। तो अगर लड़का जो है वो पढ़ता नहीं है या उसका अखलाक में जो है कुछ कमी है तो उस लड़के को अदब सिखाने की खातिर, तरबियत देने की खातिर थोड़ी बहुत मार होनी चाहिए, थोड़ी बहुत मार होनी चाहिए। बल्कि सहाबा किराम से ये भी साबित है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन घरों में सोटी को उस जगह पर वो रखते थे जहां पर बच्चों को नजर आ जाए ये यानी सोटी है, और अगर कोई घर में कोई शरारत करे या कोई नाफरमानी करे तो वो नजर आ रहा होता है, जिसकी वजह से उनको तरबियत मिल जाती थी एक किस्म का जो है। अब ये कहना कि मार नहीं प्यार सिर्फ और सिर्फ, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, प्यार जरूर औलाद के साथ प्यार करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत उनको अगर उनसे गलती हो जाए तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सजाएं भी देनी चाहिए। जी हाँ, आप में से कोई इख्तिलाफ तो नहीं कर रहे इसमें? जी। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजि'i, वफ़र्रिक़ू, और अलग करो उनको, वफ़र्रिक़ू, और अलग करो बैनहुम, उनके दरमियान, फिल मज़ाजि'i, बिस्तरों में, बिस्तरों में जो है जब 10 साल की हो जाए औलाद, 10 साल की हो जाए तो उनको बिस्तरों में भी अलग अलग उनको सुलाओ, उनको अलग सुलाओ, यानी एक ही बिस्तर पे उनको 2-3 को जो है इकट्ठे करके मत सुलाओ, बल्कि अलग अलग सुलाओ। जी। अल-मसअलतु सालिसतु, तीसरा मसला। जी, कोई सवाल है? जी, यहाँ पर इजमा से मुराद इत्तिफाक मुराद है, इस पर इत्तिफाक है, इस पर इजमा है, ये मुराद है। बाकी रोज़ा भी बुलूगत के बाद फर्ज हो जाता है। जी हाँ, रोज़ा भी और दीगर फराइज भी बुलूगत के बाद ही फर्ज हो जाता है। जी, कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, बच्चों से कलम उठाया गया है, लेकिन हाँ अलबत्ता बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका अजर व सवाब वालिदैन को मिल जाता है। जिस तरह की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज कर रहे थे तो उस वक्त एक औरत ने अपने गोद में जो बच्चा था उसको उठाकर नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अलिहादा हज्जुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या इस पर भी कोई हज है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नअम वलकी अज्रुन,
جی ہاں، تجھے جو ہے اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. تو بچہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس کے والدین کو مل جاتا ہے. جی. اور اگر کوئی یعنی برا کام کرتا ہے تو کیا اس کا گناہ بھی ملتا ہے؟ اس کا گناہ والدین کو ایک صورت میں، ایک حالت میں ملے گا، ایک حالت میں نہیں. اگر والدین کو پتہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے یا ہمارا بچہ یہ غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی معصیت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے یا گالی وغیرہ دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ خوش ہے اور اس کو جو ہے بچے کو اس طرح کے جو بھی گالم گلوچ ہو یا جو بھی غلط حرکت ہو اس کو کرنے دے رہا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے والدین کو جو ہے والدین کا احتساب ہو. لیکن اگر والدین اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی بچہ ہونے کی وجہ سے، ناسمجھ ہونے کی وجہ سے اس سے اگر کوئی غلطیاں ہوتی ہے، وہ یعنی کسی کو گالی وغیرہ دیتا ہے حالانکہ والدین منع کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں والدین کو پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی جی یہاں پر لڑکے اور لڑکی، بیٹے اور بیٹیاں جو ہے ان کو الگ الگ سلایا جائے، ان کو الگ الگ سلایا جائے. جی ہاں. اگر فجر جلدی پڑھ کر تھوڑا سو جائے سورج طلوع ہونے سے پہلے تو گناہ تو نہیں گناہ نہیں انشاءاللہ. لیکن فجر کے ٹائم پہ کوشش یہ کیا جائے کہ فجر کی نماز کے بعد نہ سوئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی ہے، اللہم اجعل البرکۃ فی بکور امتی، کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. اسی لیے فجر کے ٹائم پہ جو بھی کام کرتا ہے وہ عموماً جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے. جو سبق یاد کرتا ہے وہ سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے. جی ہاں. جی جب 10 سال کے ہو جائے تو الگ سلا دے، 10 سال کے اختتام میں نہیں بلکہ جب وہ 10 سال کے ہی ہو جائے. جی جی. المسئلہ تقریباً اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں آج، اور ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے. یہ جو رومن الفاظ میں آپ لوگ لکھتے ہیں اس کی طرف میں خاص توجہ نہیں دیتا ہوں، اس کا ذرا خیال رکھیے گا. وباللہ توفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگلا درس انشاءاللہ المسئلۃ الثالثہ. جی صبح کاذب کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ آسمان کی فضا میں بالکل عین سنٹر میں، آسمان کے سنٹر پہ جو ہے ایک سفیدی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے دم کی طرح، ایک سفیدی پھیل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے. اور صبح صادق آسمان کے کناروں میں، افق میں جو ہے کناروں میں سفیدی پھیل جاتی ہے، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے. صبح کاذب میں فجر کا ٹائم ابھی نہیں ہوتا، اور اس وقت جو ہے اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کو اور بعد میں پتہ چلا کہ میں نے ٹائم سے پہلے نماز پڑھی ہے تو وہ نماز دہرانی ہوگی. جی ہاں. وباللہ توفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم. جی 10 سال ہونے پر ان کو الگ سلائے بچوں کو، مطلب سلائے کوئی وہ نہیں ایک ہی جگہ پر ان کو سلا لے، لیکن ہر ایک کو جو ہے الگ الگ کمبل یا چادر وغیرہ دیا جائے. جی ہاں. یہاں پر بچے اور بچیاں مکس ہو تو اس حوالے سے، باقی اگر بچیاں ہیں صرف تو اس پہ کوئی حرج والی بات نہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث مردود کی اقسام میں سے ایک قسم کی مخالفت الثقات، اور مخالفت الثقات کی جو 5ویں قسم ہے وہ ہے مصحف. ہم نے 4 پڑھ لی تھی. جی المصحف یہاں سے آغاز کریں گے. ٹھیک ہے. المصحف لغتاً اسم مفعول من التصحیف وهو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة،
فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها. المصحف باب تفعیل سے لیا گیا ہے، اور باب تفعیل صحف یصحف تصحیف کا یہ اسم مفعول ہے، لغتاً اسم مفعول من التصحیف، لغت میں یہ تصحیف سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ وَهُوَ الْخَطَأُ فِي الصَّحِيفَةِ، تصحیف کا معنی ہوتا ہے کہ صحیفے میں غلطی کرنا، صحیفے میں غلطی کرنا، صحیفے میں غلطی چاہے وہ لکھنے میں ہو یا پڑھنے میں۔ اسی سے ایک لفظ لیا گیا ہے الصحفی، صحفی کا لفظ اس کے اوپر استعمال ہوتا ہے وَهُوَ مَن يُخْطِئُ فِي قِرَاءَةِ الصَّحِيفَةِ، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کہ جو صحیفے کو، کاغذ کو یا کتاب کو پڑھنے میں غلطی کرتا ہو۔ فَيُغَيِّرُ بَعْضَ أَلْفَاظِهَا، وہ صحیفے کے بعض الفاظ کو تبدیل کر دے بِسَبَبِ خَطَئِهِ فِي قِرَاءَتِهَا، اس کو پڑھنے میں غلطی کے سبب سے۔ تو مصحف تصحیف سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ صحیفے میں غلطی کرنا، اور اسی سے لفظ صحفی لیا گیا ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لیے کہ جو صحیفے کو پڑھنے میں غلطی کرتا ہو۔ جب محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث مصحف ہے، تو کیا سمجھ آتا ہے کہ اس حدیث کے لکھنے میں، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کے لکھنے میں یا اس حدیث کے سننے میں، اس حدیث کے لکھنے میں یا اس حدیث کے سننے میں کہیں کوئی تصحیف واقع ہوئی ہے، کوئی غلطی واقع ہوئی ہے الفاظ کے اندر۔ اصطلاحاً محدثین کی اصطلاح میں حدیث مصحف کہتے ہیں کہ تغییر الکلمۃ فی الحدیث، کسی حدیث میں کسی کلمے کا بدل جانا، تغییر الکلمۃ، کلمے کا بدل جانا، فی الحدیث، حدیث میں، الی غیر ما رواہ الثقات، اس کے علاوہ کی طرف کہ جس پر ثقہ راویوں نے اس سے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث کو ثقہ راویوں نے جس طرح روایت کیا ہے، کوئی اس حدیث کے کسی کلمے کو تبدیل کر دے، تغییر الکلمۃ، کسی کلمے کا بدل جانا، فی الحدیث، کسی حدیث میں، الی غیر ما رواہ الثقات، اس کے علاوہ پر کہ جس پر ثقہ نے اس سے روایت کیا ہے، یعنی وہ لفظ تبدیل ہو جائے، اس لفظ کے علاوہ بن جائے کہ جس لفظ کو ثقہ راویوں نے روایت کیا ہے، لفظاً او معنی، چاہے یہ کلمے کے اندر تبدیلی لفظوں میں واقع ہو یا معنی میں۔ کبھی تبدیلی حدیث کی سند کے الفاظ میں واقع ہوتی ہے، راویوں کے ناموں میں واقع ہوتی ہے، اور کبھی حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کا معنی کچھ ہوتا ہے، الفاظ کے اندر تبدیل نہیں ہوتی، ان کا معنی کچھ ہوتا ہے اور بندہ اس سے کچھ اور معنی اخذ کرتا ہے۔ مثلاً میں نے ایک مثال پیش کی تھی کہ ایک حدیث آتی ہے کہ من استجمر فلیوتر، فلیوتر، استجمار کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر انسان کو پانی نہ مل رہا ہو تو وہ ڈھیلے استعمال کرے۔ من استجمر، جو ڈھیلے استعمال کرے، فلیوتر، اسے چاہیے کہ ڈھیلے طاق تعداد میں استعمال کرے، لیکن کسی نے سمجھا کہ فلیوتر کا معنی ہے وطر پڑے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ جو ڈھیلے استعمال کرے تو وہ وطر پڑے۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ حائضہ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا مگر دوپٹے کے ساتھ۔ مانا حائضہ عورت اگر دوپٹہ پڑھ کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، مفہوم درست ہے؟ نہیں، حائضہ کا معنی کیا ہے؟ بالغ عورت۔ اگر کوئی عورت بالغ ہے اور وہ بلوغت کے بعد نماز پڑھ رہی ہے تو بغیر دوپٹے کے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ کچھ ہوں اور بندہ اس کا معنی کچھ اور سمجھے، تو یہ بھی تصحیف کہلاتی ہے۔ آگے اس کی مثال آئے گی۔ اہمیت ہو و دقت ہو، اس علم کی اہمیت اور اس علم کا انتہائی باریک بین ہونا۔ یہ نہیں سمجھے کوئی بندہ ہمیں تو ساری حدیثیں آتی ہیں، ہم تو ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، حدیثیں ہیں بالکل واضح ہیں، ہم اتنا کوئی جاہل تھوڑی نہ ہے کہ ہم غلطیاں کریں گے حدیث کو سمجھنے میں۔ تو راویوں کے ناموں میں اور احادیث کا مفہوم اخذ کرنے میں راویوں سے بس اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آدھی ہم نے سنن نسائی کے اندر ایک حدیث پڑھی جس امام نسائی رحمہ اللہ کا استدلال تھا، کیا حدیث پڑھی جو ہم نے کہا کہ یہ مشکل حدیث میں سے ہے؟ جی صحیح، میں نہ جاؤں سجدے میں مگر یہ کہ میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ آخر ساجدن، میں نے رسول سے بیعت کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دوران اب یہ حدیث مشکل حدیث میں سے اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ہوا فن جلیل دقیق، ہوا فن جلیل، یہ ایک عظیم فن ہے، یہ ایک انتہائی جلیل القدر فن ہے، انتہائی عظیم جلیل القدر فن ہے کہ احادیث کے اندر تصحیف کو پہچاننا۔ دقیق،
عظیم اور جلیل قدر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی باریک بین بھی ہے، انتہائی باریک علم ہے، اور عربی زبان میں اسی وجہ سے دقیق کسے کہتے ہیں؟ جی منٹ، وہ دقیقتن ہوتا ہے. جو اس کا لغوی معنی ہے وہ ذکر کریں. آٹا، بارک اللہ، آٹے کو دقیق کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی انتہائی باریکی کے ساتھ پسا ہوا ہوتا ہے. جس دقیق القمح بولتے ہیں گندم کے آٹے کو، دقیق البر جو کا آٹا، کیونکہ باریکی کے ساتھ وہ پسا ہوا ہوتا ہے. یہ فن انتہائی عظیم ہے، انتہائی باریک بین ہے. وَتَكْمُنُ أَهْمِيَّتُهُ، اور اس کی اہمیت اس بات میں بھی پوشیدہ ہے. وَتَكْمُنُ أَهْمِيَّتُهُ، اس علم کی اہمیت اس بات میں چھپی ہوئی ہے. یہ علم اتنا اہم اس لیے ہے کہ فی کشف الاخطاء، کہ یہ علم کھول دیتا ہے غلطیوں کو. اس علم کی اہمیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ یہ علم کھول دیتا ہے غلطیوں کو. التی وقع فیہا بعض الرواة، کہ جس میں بعض راوی واقع ہوئے ہوتے ہیں. بڑے بڑے راوی بس اوقات حدیث کے ظاہر کو دے کر وہ کچھ اور مفہوم لیتے ہیں، لیکن حدیث کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. وَإِنَّمَا يَنْهَدُ بِأَعْبَاءِ هَذِهِ الْمُحِمَّةِ الْحُدَّاقُ مِنَ الْحُفَّاظِ كَالدَّارَقُطْنِيِّ. وَإِنَّمَا، اور بے شک، يَنْهَدُ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، يَنْهَدُ کھڑے ہوتے ہیں، بِأَعْبَاءِ هَذِهِ الْمُحِمَّةِ اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے. یعنی اس ذمہ داری کا بوجھ وہ اٹھاتے ہیں کہ انتہائی باریک بینی کے ساتھ خطاؤں کو کھول کر بیان کرنا. اس ذمہ داری کا بوجھ وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں الحداق من الحفاظ، جو حفاظ حدیث میں سے ماہر ہوتے ہیں. حداق حاذق کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ماہر. حفاظ حدیث میں سے جو ماہر ہوتے ہیں نا، تو وہ احادیث کو مد نظر رکھ کر سند اور متن کو بتا سکتے ہیں کہ اس حدیث میں یہاں پر تصحیف واقع ہوئی ہے، جیسے امام دار قطنی رحمہ اللہ تھے. تو علم انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اعبا، جی ہاں، عبء جی لیا گیا، اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ. تقسیماتہ، تصحیف کہاں کہاں واقع ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ قسم العلماء المصحف الى 3 تقسیمات، تقسیم کیا ہے علماء نے مصحف کو 3 تقسیمات میں. کل تقسیم باعتبار، ہر تقسیم ایک اعتبار سے ہے. وَإِلَيْكَ هَذِهِ تقاسیم، آپ کی طرف تقاسیم پیش خدمت ہیں. تو سب سے پہلی قسم ہے باعتبار موقعہ، تصحیف واقع ہونے کے اعتبار سے. تصحیف احادیث کے اندر کہاں کہاں واقع ہوتی ہے؟ واقع ہونے کے اعتبار سے ینقسم المصحف باعتبار موقعہ الی قسمین، تقسیم ہوتی ہے وہ حدیث جو کہ مصحف ہو واقع ہونے کے اعتبار سے 2 قسموں کی طرف، اور وہ دونوں قسمیں یہ ہیں. پہلی قسم ہے تصحیف فی الاسناد، سند میں تصحیف. اس کی مثال ہے حدیث شعبہ عن العوام بن مراجم، شعبہ رحمہ اللہ جو ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں عوام بن مراجم سے. ابن معین، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اس کی تصحیف کی ہے اس میں، کیونکہ اس دور کے اندر نقطے نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عن العوام بن مزاحم، تو مراجم کو مزاحم بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ تصحیف ہے. اور یہ تصحیف کہاں واقع ہوئی ہے؟ سند میں. دوسرے نمبر پر تصحیف متن کے اندر ہوتی ہے، تصحیف متن کے اندر. اس کی مثال حدیث زید بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجر فی المسجد، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احتجر حجرہ بنایا مسجد میں. ابن لہیعہ نے اس میں تصحیف کی اور اس نے آگے کہہ دیا کہ احتجم فی المسجد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں حجامہ لگوایا. اب دیکھیں کس قدر معنی میں تبدیلی ہو گئی. تو یہ تصحیف ہو گئی کہ احتجم اور احتجر لفظ جو ہیں وہ دونوں قریب قریب ہیں. را اور میم میں اگر ہاتھ سے لکھا جائے تو عموماً فرق بہت تھوڑا رہتا ہے، اگر واضح طور پر نہ لکھا جائے، بالخصوص اگر کسی کی لکھائی رتی ہو تو فرق سمجھ نہیں آتا. تو یہ تصحیف کہاں کہاں واقع ہوتی ہے؟ سند میں اور متن میں. دوسری کی تقسیم یہ ہے بے اعتبار منشئی، کہ تصحیف پیدا کیوں ہوتی ہے، تصحیف کے پیدائش، تصحیف کے وقوع پذیر ہونے کے پیچھے اسباب کیا ہوتے ہیں. منشئی اس کا رونما ہونا، اس کا نمودار ہونا، اس کا پیدا ہونا. تصحیف کے واقع ہونے، تصحیف کے نمودار ہونے کے پیچھے سبب جو ہوتے ہیں، ان سبب کے اعتبار سے وَيُنْقَسَمُ بِاعْتِبَارِ مَنْشَئِهِ، اور تصحیف کے پیدا ہونے کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اِلَىٰ قِسْمَيْنِ أَيْضًا، 2 قسموں کی طرف. تصحیف کے پیدا ہونے کے پیچھے 2 سبب ہوتے ہیں. تصحیف بصر وهو الاکثر، کبھی تو تصحیف نگاہ سے ہوتی ہے، انسان دیکھنے میں غلطی کرتا ہے، وهو الاکثر، اور اکثر بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے.
اے یشتبہ الخط علی بصر القاری، یعنی لکھائی وہ مشتبہ ہو جاتی ہے پڑھنے والے کی نگاہ پر. خط جو ہوتا ہے، لکھائی جو ہوتی ہے، وہ شک و شبہ میں ڈال دیتی ہے قاری کو، اس کی نگاہ پر وہ لفظ مشتبہ ہو جاتا ہے. اما لرداءۃ الخط، کبھی تو اس کے پیچھے سبب یہ ہوتا ہے کہ لکھائی رتی ہوتی ہے، او عدم نقطہ، یا کبھی اس کے اوپر نقطے لگے ہوئے نہیں ہوتے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات جو پڑھنے والا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ کمزور ہوتی ہے، یا تو خط کی لکھائی ردی ہو، یا پھر یہ کہ اس کے اوپر نقطے لگے ہوئے نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ پڑھنے والے کی نگاہ کمزور ہو. اس کی مثال حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد اس نے اس کے پیچھے لگائے شوال کے 6 روزے، تو یہ زمانہ بھر کے روزوں کے برابر ہے. اس کو ابو بکر اصولی نے اس میں تصحیف کی، اور اس نے کہا کہ من صام رمضان واتبعہ شیئا من شوال، تو ستن کو شیئن میں تبدیل کر دیا، فصحب ستن الی شیئن، ستن کو اس نے تصحیف کر کے شیئن بنا دیا. مانا کیا ہوا؟ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے کچھ روزے رکھے، تو ستن پر اگر نقطے نہ ہوں تو ستن اور شیئن میں فرق بہت کم رہ جاتا ہے. تو یہ تصحیف ہو گئی نگاہ سے، پڑھنے میں دیکھنے میں غلطی ہو گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تصحیف السمعی، کبھی تصحیف سماعت کے اندر ہوتی ہے، سننے میں، یعنی بندہ دور سے کچھ کہہ رہا ہے اور بندے کو سنائی کچھ اور دے رہا ہے، جیسا کہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. گھر کے اگر کسی آخری کونے میں کوئی ہے اور ہم کسی دوسرے کونے میں ہیں تو آواز سمجھ نہیں آتی. اے تصحیف، بس اوقات تصحیف ہوتی ہے منشأ، اس کے پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے رداءۃ السمع، سماعت کا ردی ہونا، یعنی سماعت کا کمزور ہونا، او بعد السامع، یا کلام کرنے والے سے سننے والے کا دور ہونا، او بعد السامع، یا سامع کا دور ہونا. کبھی بندہ قریب ہی بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھاؤ تو اس کو سمجھ نہیں آتا، آواز اس تک صحیح نہیں پہنچتی، اور کبھی سننے والا دور ہوتا ہے. یعنی ایک محدث حدیث بیان کر رہا ہے، ایک طویل حلقہ لگا ہوا ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 10-10 ہزار بھی جو ہے وہ لوگ ایک حلقے کے اندر محدثین کے پاس جا کر علم حاصل کیا کرتے تھے. اب ظاہر بات اتنی بڑی تعداد محدث حدیث بیان کر رہا ہے، یا اس کا جو قاری ہے وہ پڑھ رہا ہے اور آگے تک آواز منتقل ہو رہی ہے اور آواز پہنچتے پہنچتے بس اوقات تبدیل ہو جاتی ہے. فتشتبہ علیہ بعض الکلمات، سننے والے پر بعض کلمات مشتبہ ہو جاتے ہیں، لکونہا علی وزن صرفی واحد، اس لیے کہ وہ ایک ہی وزن پر ہوتے ہیں، ایک ہی صرف کے وزن پر ہوتے ہیں. اس کی مثال ایک حدیث جو کہ مرویون روایت کی گئی ہے عاصم الاحول سے، صحفہ بعضهم، بعض نے اس میں تصحیف کی اور دور سے سننے کی وجہ سے اس نے کہہ دیا واصل الاحدب. عاصم الاحول سے واصل الاحدب دونوں راوی ہیں، تو یہ سننے میں تصحیف ہوئی ہے. باعتبار لفظ ہی او معنی ہو، اور کبھی تصحیف ہوتی ہے لفظ کے اعتبار سے یا اس کے معنی کے اعتبار سے. وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، اور تقسیم ہوتی ہے تصحیف لفظ اور معنی کے اعتبار سے وہ بھی 2 قسموں کی طرف، کبھی تو لفظ میں تصحیف ہوتی ہے اور کبھی معنی میں. تصحیف فی اللفظ، کبھی تو تصحیف لفظ میں ہوتی ہے. وَهُوَ الْأَكْثَرُ، اور یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، جیسا کہ وَذَلِكَ كَالْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، جیسا کہ گزشتہ مثالوں میں گزر چکا. تصحیف فی المعنی، اور کبھی تصحیف معنی میں ہوتی ہے. عبارت پڑھیے، کوئی پڑھے گا عبارت؟ تصحيف في المعنى أي أن يبقي الراوي المصحف اللفظ أن يبقي الراوي المصحف اللفظ على حاله، لكن يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهما غير مراد. ومثاله قول أبي موسى العنزي: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يدي المصلى. بين يدي المصلي. مصلي. کبھی تصحیف حدیث کے معنی کے اندر ہوتی ہے، یعنی حدیث کے الفاظ کے اندر کوئی تبدیل نہیں ہوتی، حدیث کا معنی اور مفہوم، جیسے کہ ہم نے مثالوں سے واضح کیا تھا، تو حدیث کے الفاظ پڑھ کر اور پڑھنے والا کچھ اور اس سے مفہوم لیتا ہے. تصحیف المعنی اے یعنی ان یبقی الراوی المصحف اللفظ علی حالہ،
یہ کہ باقی رکھے، یہ کہ برقرار رکھے، وہ راوی جو کہ تصحیف کرنے والا ہے لفظ کو اس کی حالت پر، تصحیف کرنے والا راوی حدیث کے لفظ کو اس کی حالت پر برقرار رکھے، مانا لفظ میں کوئی تبدیلی نہ کرے، لفظ میں کوئی تحریف، تغیر، تبدل نہ ہو، لیکن یفسر ہو تفسیراً، لیکن جب وہ حدیث کی تفسیر کرنے کے لیے آئے تو حدیث کی ایسی تفسیر بیان کرے یدل، وہ تفسیر دلالت کرتی ہو کہ علی انہ فہم معنی ہو، کہ راوی نے حدیث کا جو معنی سمجھا ہے فہمن غیر مرادن، ایسا سمجھا ہے جو کہ مراد نہیں ہے، جو کہ مطلوب نہیں ہے، حدیث کا مفہوم معنی کچھ اور ہے، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن معنی کو سمجھنے میں اس کو غلطی لگی۔ اور اس کی مثال ابو موسیٰ العنزی کا قول، کہتے ہیں کہ نحن قوم لنا شرف، ہم ایک ایسی قوم ہیں، ہم قبیلہ عنزہ، ابو موسیٰ العنزی جو کہ قبیلہ عنزہ سے تعلق رکھتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ لنا شرف، ہمارے لیے ایک شرف ہے، نحن من عنزہ، کہ ہم عنزہ سے ہیں، ہم عنزہ سے ہیں، وصلی الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اب یہ قول انہوں نے کیوں کہا؟ ان کے سامنے ایک حدیث آئی، حدیث یہ تھی یرید بذالک، حدیث ان کی مرادی حدیث تھی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الی عنزہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عنزہ کی طرف نماز پڑھی، تو کہتے ہیں کہ ہم چونکہ عنزی ہیں لہذا یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ تو بات یہ کہ ان کو غلطی لگی ہے، کیونکہ عنزہ سے مراد قبیلہ نہیں ہے بلکہ عنزہ سے مراد نیزہ ہے، فتوہم، ان کو وہم یہ لاحق ہوا کہ انہ صلی الی قبیلتہم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قبیلے کی طرف نماز پڑھی۔ وانما العنزۃ ہونا، جبکہ حقیقت میں یہاں عنزہ سے مراد ہے الحربۃ، وہ برچھی، وہ نیزہ، تنصب بین یدی المصلی، جو نمازی کے آگے جس کو گاڑ دیا جاتا ہے، وہ چھوٹا سا نیزہ کہ جس کو نمازی کے آگے سترے کے طور پر گاڑا جاتا ہے۔ تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برچھی کے سامنے، اس نیزے کے سامنے نماز پڑھی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے قبیلے کی طرف نماز پڑھی۔ تو یہ ہے معنی کے اندر تصحیف۔ پچھلے دنوں یہ جو ایک ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے نا کسی کی، تو اس نے کہا کہ ہمارا قبیلہ بھی جو وہ سرداروں میں سے ہے اور ہمارا قبیلہ بھی سید ہے، ایک عالم دین ہے اور سمرو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اپنے ابو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی سید ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے استدلال بنا کر پیش کر رہا تھا۔ جی ہاں، اور یہ جو جمعے کے دن پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں، یہ بھی سید ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کہلواتے ہیں یہ سید، اور اگر نسب نامہ پوچھیں تو شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ یہ تو ایک تقسیم کی جی۔ کہ واقع کہاں پر ہوتا ہے؟ جی ہاں، پیدا کیوں ہوتا ہے، واقع کہاں پر ہوتا ہے، اس بارے میں تقسیم الحافظ بن حجر، حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی تقسیم، انہوں نے بھی تصحیف کو تقسیم کیا ہے، لیکن ان کی تصحیف کچھ الگ ہے۔ ہذا، یہ، وقد قسم الحافظ بن حجر التصحیف تقسیما آخر، یہ تو وہ تقسیم تھی جو اکثر علماء اور محدثین کے ہاں ہے، لیکن حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تصحیف کی ایک اور تقسیم کی ہے، فجعلہ قسمین، انہوں نے تصحیف کی دو قسمیں بنائی ہیں، وہما، اور وہ دونوں قسمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی قسم ہے المصحف، تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ کیا مصحف کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا كَانَ التَّغْيِيرُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَقْطِ الْحُرُوفِ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ الْخَطِّ، کہ جس میں تبدیلی کا تعلق حروف کے نقطوں کے ساتھ ہو۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی ہاں مصحف اسے کہتے ہیں کہ الفاظ وہی ہوں، مع بقاء صورت الخط، لکھائی کی جو صورت ہے وہ برقرار ہو لیکن تبدیلی نقطوں کے اندر ہو، جس سے کوئی محرم کو مجرم پڑھ دے تو یہ تصحیف کہلائے گی۔ المحرف ہوا ہوا ما کان التغییر فیہ بالنسبت الی شکل الحروف، اور وہ ہے کہ جس میں تبدیلی ہوتی ہے حرفوں کی شکلوں کے اعتبار سے، حرف کی شکل، مثال کے طور پر جیسے لفظ پیچھے گزرا ستن اور شیئن، ستن بلکہ وہ تو حروف کی نسبت تھا، یہ ہے کہ تغییر جس میں تبدیلی واقع ہو بالنسبت الی شکل الحروف، حروف کی شکل کے اعتبار سے، مع بقاء صورت الخط، جو لکھائی کی صورت ہے وہ برقرار ہو۔ مثال کے طور پر ایک لفظ عقیل اور کوئی اس کو عقیل کر کے پڑھ دے، ٹھیک ہے، جس میں حرف کی جو شکلیں ہیں، شکلیں وہ تبدیل ہو جائیں۔ صحیح، جی ہاں، اس کو بھی داخل کر سکتے ہیں محرف کے اندر، تحریف کے اندر۔
عقیل اور عقیل، جیسے عاصم اور واصف، یہ بھی صحیح ہے کہ جس میں تبدیلی جو ہے وہ حرفوں کی شکل کے اعتبار سے واقع ہو لیکن لکھنے کی صورت ایک ہی ہو. صحیح. حل یقدح تصحیف فی الراوی، اگر کوئی راوی تصحیف کے اندر واقع ہوتا ہے، وہ تصحیف چاہے سند کے اندر ہو یا متن کے اندر ہو، چاہے تصحیف بصر کے لحاظ سے ہو یا سمع کے، چاہے وہ تصحیف لفظ میں ہو یا معنی میں، یا وہ تصحیف جو ہے وہ نقطوں کے اعتبار سے ہو یا پھر حرفوں کے اعتبار سے، تو کیا اگر کوئی بندہ تصحیف کا مرتکب ہوتا ہے تو کیا یہ تصحیف اس راوی میں جرح کا سبب بنے گی؟ حل یقدح، کیا جرح کرے گی تصحیف و تصحیف راوی میں؟ اگر کسی راوی سے تصحیف واقع ہوئی تو کیا اس وجہ سے ہم اس کے اوپر جرح کریں گے؟ کہتے ہیں اذا صدرت تصحیف من الراوی نادرا، اگر تصحیف صادر ہو، ظاہر ہو، وجود میں آئے راوی سے نادرا، شاذ و نادر، کبھی کبھار، بہت ہی کم، فإنه لا يقدح في ضبطه، تو ایسی صورت میں یہ جو تصحیف ہے یہ اس کے ضبط، اس کے حافظے میں جرح کا سبب نہیں بنے گی. لأنه لا يسلم من الخطأ وتصحیف القلیل احد، اس لیے کہ تھوڑی بہت غلطی اور معمولی تصحیف سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. لا یسلم، نہیں ہے محفوظ، من الخطأ، غلطی سے، و تصحیف، اور تصحیف سے، القلیل، جو کہ معمولی ہو، احد، کوئی بھی ایک، ہر ایک انسان سے، ہر ایک محدث سے کہیں نہ کہیں انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی غلطی بس اوقات سرزد ہو جاتی ہے. وَإِذَا كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ، اور جب یہ تصحیف کثرت سے اسے ہونے لگے کہ ہر ایک لائن کے اندر دو دو تین تین تصحیف کا مرتکب ہو رہا ہے، فإنه يقدح في ضبطه، تو اسی صورت میں یہ تصحیف اس کے حافظے میں جرح کا سبب بنے گی. وَيَدُلُّ عَلَى خِفَّةِ ضبطه، اور یہ دلالت کرے گی کہ اس کا حافظہ خفیف ہے، معمولی ہے، کمزور ہے، ہلکا ہے، اور اس کا حافظہ ہلکا ہے کثرت سے جو غلطیاں کر رہا ہے. وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ، اور وہ اس معاملے والوں میں سے نہیں ہے، یعنی اس فن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کا تعلق اس فن سے ختم ہو چکا کیونکہ یہ فن احتیاط کا متقاضی ہوتا ہے. تو اگر تصحیف کبھی کبھار واقع ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کثرت سے اگر تصحیف واقع ہو تو پھر یہ اس کے ضبط میں خلل کا سبب بنے گی اور اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. السبب فی وقوع الراوی فی التصحیف الکثیر، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک راوی اکثر و بیشتر تصحیف کے اندر مبتلا ہو جائے؟ حدیث کے الفاظ یا اس کا متن، اس کے جو ہے وہ سند کے اندر راوی ان کو سمجھنا میں اس کو غلطی لاحق ہو جائے. السبب فی وقوع الراوی، راوی کے واقع ہونے کا سبب، فی التصحیف الکثیر، کثرت کے ساتھ تصحیف میں، اکثر و بیشتر تصحیف میں واقع ہونے کا جو سبب راوی کا ہوتا ہے وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ غالباً ما یکون السبب، اکثر و بیشتر جو سبب ہوتا ہے فی رکوع راوی فی تصحیف، راوی کا تصحیف میں واقع ہونے کا، ہوا اخذ الحدیث من بطون الکتب والصحف، کہ حدیث کو لینا کتابوں کے اور صحیفوں کے اندر سے، کتابوں اور صحیفوں کے پیٹوں سے. علم جو لیا جاتا ہے نا، علم وہ علماء کے صدور، سینوں سے لیا جاتا ہے، علم لیا جاتا ہے علماء سے، نہ کہ محض کتابوں سے. وعدم تلقی ہے، اور اس کا نہ لینا عن الشیوخ والمدرسین، مشائخ اور اساتذہ سے. اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے مردی کا پڑھتا ہے اور مردی کا سمجھتا ہے تو وہ ذلو فاضلو کی مثال بن جاتا ہے. تو گمراہی سے بچنے کے لیے، تصحیح سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مشائخ سے لیا جائے. وعدم تلقی ہے، اور اس کا نہ لینا، تلقی کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، لینا. وعدم تلقی ہے، اور اس کا علم کو نہ لینا عن الشیوخ والمدرسین، مشائخ اور اساتذہ سے. اگر کوئی بندہ علم مشائخ اور اساتذہ سے نہیں لے گا تو وہ تصحیح کے اندر واقع ہو جائے گا. آپ جتنے بھی گمراہ فرقوں کے بانیوں کو دیکھیں، وہ آپ کے پاس، آپ کو محسوس ہوگا، معلوم ہوگا کہ ان میں سے تقریباً جتنے بھی ہیں انہوں نے باقاعدہ علماء کے پاس علم حاصل نہیں کیا، تھوڑا بہت بس اوقات علم حاصل کیا، باقی ان کے جو استاد ہیں وہ ان کی کتابیں ہیں، تو مرضی کا پڑھتے ہیں، مرضی کا سمجھتے ہیں. وَلِذَلِكَ حَذَّرَ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَخْذِ الْحَدِيثِ عَمَّنْ هَذَا شَأْنُهُمْ، اسی وجہ سے ائمہ کرام نے ڈرایا ہے من اخذ الحدیث، حدیث کو لینے سے، عمن، ایسے شخص سے، ہادہ شأنہم، کہ جن کا یہ حال ہو کہ وہ احادیث کو محض کتابوں سے لیتے ہیں، علم کو محض وہ صحیفوں سے اخذ کرتے ہیں. تو علماء نے ان سے علم لینے سے ڈرایا ہے، کیونکہ علم حاصل ہوتا ہے سند سے. صحابہ کرام کو علم حاصل ہوا اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول کو علم حاصل ہوا جبریل علیہ السلام سے، اور جبریل علیہ السلام کو علم حاصل ہوا اللہ تعالیٰ سے. تو علم حاصل ہوتا ہے سند سے. اب بندہ کتاب کی سند کس طرف کرے گا؟ کتاب کی سند نہیں چلتی. وقالو، جی ہاں، مودودی، غامدی، قادیانی، مرزا، چکڑالوی، یہاں بہت ساری سی مثالیں ہیں. وَلِذَلِكَ، اور اسی بنا پر حذر الائمۃ
अइम्मा ने डराया है मिन अख्दिल हदीस, हदीस को लेने से, अम्मन उससे, उनसे हादा शानुहुम के जिनका ये हाल हो। वकालू, और अइम्मा किराम ने कहा है, ला युखदुल हदीस मिन सहाफिय्यिन, किसी सहाफी से हदीस ना ली जाए। सहाफी से मुराद अय ला युखदु अम्मन अखदहु मिन अस्सुहफ, यानी ऐसे बंदे से हदीस ना ली जाए कि जो हदीस सहीफों से अखज़ करता है, बस किताबों से वो हदीस को लेता है, इल्म को लेता है, तो ऐसे बंदे से इल्म ना लिया जाए, ना हदीस ली जाए। अशहरुल मुसन्नफ़ात फी, इसमें जो मशहूर तरीन तसनीफ़ात हैं, अत-तस्हीफ़ इमाम दारक़ुतनी की है, इस फन के अंदर वो माहिर थे। इस्लाह ख़ता'इल मुहद्दिसीन, इमाम खताबी की किताब है जिसका माना है कि मुहद्दिसीन की खताओं की इस्लाह। और इसी तरह तस्हीफ़ातुल मुहद्दिसीन, अबू अहमद अल-अस्करी की किताब है मुहद्दिसीन की तस्हीफ़ात। तो इस मौजू पर ये किताबें लिखी गई हैं और बताया गया है कि किसने कहाँ पर क्या गलती की है। तो ये मुखालिफत सिक़ात की 5वीं किस्म है। आगे आपके पास ये मुख़त्तत है, नक्शा दिया हुआ है, ठीक है। काफी है या आगे नया मौजू शुरू करें? क्या कहते हैं जमहूर? मेरा पूछने का मकसद यही था कि आप कहीं काफी है। मुझे पढ़ाना होता है ना तो मैं आपसे पूछता नहीं, भले आधा रह जाता, क्योंकि 3 पीरियड मुसलसल होते हैं ना, बंदा थक जाता है। सुबह 4.5 घंटे और उस टाइम 3 घंटे, 2 होने चाहिए ना, बीच में वक्फा हो। बारकल्लाह फीकुम। नक्शा है, उसको देख लीजिएगा, उसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी कि तक़सीमातुल हदीस मुस्तहफ, हदीस है जी, ये नुस्खा उस्ताद और शागिर्द की किताबें फर्क होना चाहिए ना। ये मेरे बाहर से रही है, जामिया इस्लामिया से खरीदी थी। सही जी। ये जो पीडीएफ में है ना, उसके अंदर नक्शा दिया हुआ है। हाँ, अच्छा, बारकल्लाह फीकुम। तो इसी पर इत्तेफाक करते हैं, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।